یہ چینجنگ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ ملازموں سے حیران پریشان سی پوچھنے لگی۔ کچھ دن سے نوٹ کر رہی تھی، آہستہ آہستہ گھر کا سامان بدل رہا تھا۔ ساری چیزیں نکال کر سارا گھر خالی کر دیا تھا اور اب نئی چیزیں لائی جا رہی تھیں۔ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہوا کیونکہ یہ گھر اس کے بھائی کا سجایا ہوا تھا، اس کی عین کے لیے کہ وہ کہیں گرے تو اسے تکلیف نہ ہو، یا ایسی چیز کوئی اس کے رکاوٹ میں نہ آئے جو اس کے گرنے یا تکلیف سے ٹکرانے کا باعث بنے۔ وہ یہ سب زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ غصے سے آ کر ملازمہ سے بولی، جس کی آواز سن کر بوکھلائی اور مادب ہوئی۔ ایسا آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ سمیہ عالم نے کسی ملازمہ پر غصہ کیا ہو۔ میم، سر عارف کے حکم سے یہ سب ہو رہا ہے، وہ گھبرائی بولی۔ سمی نے متوقع اس کا جھکا سر دیکھا تو لب بھینچ دیے۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے یہ سر آنکھیں مت جھکایا کرو میرے سامنے، یہ صرف رب کے سامنے جھکنے کے لیے ہیں۔ تم اپنے حق حلال کا کما کھا رہی ہو، یہاں کوئی تم پر احسان نہیں کر رہا، نہ ہی کوئی تمہارا مالک ہے۔ ہم ضرورت مند ہیں تمہارے، جس طرح تم ہماری، پھر ہمیں بھی تمہارے آگے جھکنا چاہیے۔ حالانکہ ہماری ضرورتیں صرف ایک ہی ذات پوری کرتی ہے، جس سے نادان انسان ناواقف ہے نہیں۔ کتنی بار اس سے کہا تھا، پر اس کی وہی عادت۔ اس بار مجبوراً، جس وجہ سے غصے میں تھی، اس سے بھی سخت لہجے میں کہتی وہاں سے نکلی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، جب ہمارے مسلمان بھائی بہن واقف ہیں کہ انسان کی ضرورتیں پورے کرنے والا کوئی دوسری طاقت نہیں، واحد لا شریک کی ذات ہے، پھر بھی جب دیکھو جھکے سر جھکی نظریں، وہ بڑبڑائی۔ مجھے اس سے سختی نہیں برتنی چاہیے تھی۔ اچانک اسے اپنے سخت لہجے کا احساس ہوا۔ وہ سیڑھیوں پر رک کر پیچھے دیکھنے لگی۔ ملازمہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سمی احساس شرمندگی سے مسکرائی اور بدلے میں ملازمہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتی نرمی سے مسکراتی مشکور نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جتنا وقت ان مٹی کے بت کے سامنے نظریں گردن جھکاتے گزارتے ہیں، اتنا وقت اللہ کے سامنے شکرانے میں گزارے تو ہر انسان کی زندگی و آخرت سنور جائے اور پرسکون خوشحال زندگی گزارے، کیونکہ میرا پیارا رب شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جسے رب پسند کرے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اسے زندگی و آخرت ناپسند کر سکتی ہے۔ وہ مسکرائی آگے بڑھی کیونکہ اسے باز پرست کرنی تھی عارف سے کہ یہ سب کیا ہے۔ اچھا سنو، وہ کچھ یاد آنے پر مڑی۔ ملازمہ یس میم کہا۔ اس کے لہجے میں نرماہٹ احترام عزت تھی، کیونکہ عزت احترام دینے پر ملتی ہے۔ یہ جو میرے سامنے نظریں جھکاتی ہو، یہ بدلے میں اپنی ماں کے سامنے جھکایا کرو، کیونکہ اور ہاں، باپ سے اچھا سلوک کرتے رہنا اور ماں کے ساتھ احسان کرو، اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا اس سے زیادہ ٹھوس ثبوت احکام چاہیے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں میم، ان سے زیادہ کوئی احکام میرے سامنے اہمیت نہیں رکھتے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا، وہ احترام سے مسکرا کر آسودگی سے بولی۔ وَإِيَّاكَ، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ اتنی تیاری چینجنگ کیوں؟ دروازہ ناک کرنے کے فوراً بعد جواب یس میں موصول ہوا تو وہ اندر داخل ہوتی بے چینی سے استفسار کرنے لگی۔ عارف نے نظریں اس کی سمت اٹھائیں۔ زرد کپڑوں میں زرد اور کالی چوڑیاں پہنے وہ سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اسے شرارت سوجھی۔ جانے عالم، میرا برتھ ڈے قریب آ رہا ہے اور گھر کی سیٹنگ پرانی ہو رہی ہے، تو سوچا چینج کروا لوں۔ جس طرح جانے عالم سن کر سمی کی رنگت بحالت بدلی تھی۔ عارف انجان نہیں تھا کہ اس مخاطب پر دوسری طرف کیا بیت رہی ہوگی، اور وہی تو تھا جو مدینہ منورہ میں بیٹھا اچانک اپنی متاع یاد کی خفگی و غصے کے ساتھ بے چینی بھری آواز سن کر پتھرا ہو گیا تھا۔ جس تڑپ پر پہاڑوں سے مضبوط بھاری ضبط کے پہرے بٹھائے تھے، اچانک اس کی آواز میں چھناکے سے ٹوٹے اور بکھرتے اس کے اعصاب پر گرے۔ اس کی بیوی مقدس جگہوں کی زیارت کر رہی تھی اور وہ اس کی آواز پر بت بنا ایک جگہ ساکت کھڑا تھا۔ دھڑکنیں رقص تڑپ میں نڈھال تھیں۔ سمی اس کے خشک لبوں سے آزاد ہوتے پکار کے پرندوں کی آزادی بخشی، جنہوں نے دوسری طرف فین کو بے چینوں کو بے قرار کر دیا۔ وہ سراپا عشق تڑپ اٹھی۔ عالم کب آئے گا عارف؟ وہ سب کچھ بھول کر تڑپتی اس کی جانب لپکی جیسے اس نے پکار نے کھینچا ہو۔ عالم دفتن وہ اس تک پہنچ نہ سکی۔ اچانک نڈھال سی ہو کر گھٹنوں کے بل گری، کیونکہ نہ صرف سمیہ عالم گری تھی بلکہ وہ بھی اپنے دراز قامت پہاڑ سے وجود کے ساتھ گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ عارف کی رنگت جیسے زرد پڑ گئی۔
اس نے دونوں کو ہی گھٹنوں کے بل گرا لیا تھا۔ وہ بدحواس ہو گیا کہ اس نے ٹھہرے سمندر میں پتھر پھینک کر جیسے عظیم گناہ کر دیا ہو۔ بے ساختہ خوف کے زیر اثر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ سمی وہ گڑبڑا کر اس کے پاس آیا۔ اگلے لمحے وہ خود جیسے ساخت بت بن گیا جب اس نے پکار پر سرخ آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اٹھائیں اور عارف کی پوری ہستی ہل کر رہ گئی۔ وہ پہلے ہی اس کے محبت میں پور پور ڈوبا ہوا تھا، پر جب نظریں سرخ بھیگی آنسوؤں سے ٹکرائیں جن میں تڑپ، اذیت، تنہائی، محبت، کیا کیا نہیں تھا، چیخ چیخ کر آہیں بھر رہا تھا اس کی لمحوں میں ہوتی سرخ آنکھوں میں جیسے کانچ کی کھڑکیاں بکھیر دی گئی ہوں۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر صرف اس کے عشق میں قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ عارف، میں اس کی پکار سنی، میرے دل نے سنی اس کی پکار۔ وہ مجھے پکارنے لگا ہے، اس کے لبوں سے چپ ٹوٹی ہے، وہ مجھے بہت قریب جگہ سے پکار رہا ہے، وہ رو رہا ہے۔ عارف، اسے کہو مت روئے، اس کی سمی کو تکلیف ہو رہی ہے، اسے کہو مت روئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی سسک رہی تھی اور وہ خاموش بت بنا اسے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ تم یقین نہیں کرو گے، تم میرے دل کی حالت دیکھو، وہ کیسے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے اس کے عالم نے، اس کے شہزادے نے اپنی بہن کو پکارا ہے، وہ یہیں ہے، وہ بہت قریب ہے میں نے اس کی پکار سنی، ان کانوں نے سنی، میرے قلب نے سنی۔ عارف، وہ یہیں کہیں ہے، اس سے بولو سامنے آئے، مجھے نہ تڑپائے۔ وہ سسک رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، ضبط کے بندھن ٹوٹے تھے۔ آنسو نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں اسے ڈھونڈوں گی، وہ ہمارے پاس ہے، یہیں ہے۔ تم خاموش کیوں ہو؟ کیا تمہیں سمی پر یقین نہیں؟ وہ اسے ساکھ دیکھ کر روتی پوچھنے لگی اور عارف کا دل پھٹنے لگا۔ کیسے اسے بتائے کہ وہ تو اس کے جھوٹ پر بھی یقین رکھتا ہے، پھر یہ تو۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں ویسا ہی لہو اترا جہاں ویسا اس پہاڑ جیسے وجود کی بھوری آنکھوں میں اترا تھا، ویسے ہی جیسے اس کی سسکتی بہن سراپا عشق کی آنکھوں میں اترا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا مقدس عشق کہیں نہیں دیکھا تھا، بے غرض کیسا پاک عشق تھا ایک بہن کو اپنے بھائی سے۔ اسے خاموش دیکھ کر وہیں چھوڑتی، وہ صدائیں لگاتی روم کے کونے کونے کو ڈھونڈ رہی تھی، ویسے ہی جیسے بچپن میں کھیلتے وہ اس سے چھپتا تھا۔ میں تھک چکی ہوں شہزادے، ایسا نہیں کرو، آ جاؤ سامنے۔ وہ روتی، ہاتھ کی پشتیاں آنکھیں رگڑتی، اس کا روم بکھیر گئی۔ میں تمہیں ہمیشہ کی طرح ڈھونڈ لوں گی، جیسے بچپن میں ڈھونڈا، جس طرح تم نے مجھے جہنم میں ڈھونڈا، ویسے آج میں تمہیں ڈھونڈ لوں گی۔ تم نے مجھے پکارا ہے، میں نے سنا ہے۔ وہ سرگوشیاں کرتی رہی اور یہ سرگوشیاں عارف کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ رہی تھیں۔ کتنی تڑپ تھی، کتنی محبت، عشق تھا ان سرگوشیوں میں، اتنا کہ کوئی محبوب بھی اپنے عشق کو نہ چاہے۔ سمیہ، بات سنیں۔ وہ اٹھ کر اسے سنبھالنے کے لیے بڑا ہی تھا کہ بکھرے کانچوں پر اچانک ہی وہ لہرا کر گرنے لگی تھی جنہیں وہ تہس نہس کر چکی تھی۔ سمی، وہ تڑپ کر چیخا اور بغیر کانچ کے ٹکڑوں کی پرواہ کیے ایک دم اسے اپنے بازوں میں چھپا کر زمین کی اس اذیت کو خود میں جذب کر لیا۔ اس سے کہو میں انتظار کر رہی ہوں۔ ایک سسکی سی اس کے لبوں سے آزاد ہوئی اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی اس کی باہوں میں بکھر گئی۔ عارف نے اسے سینے سے لگاتے نظریں قالین پر ٹکائیں جہاں گلدان کی کرچیاں اس کے سفید پاؤں کی سرخ تہہ میں چھپ کر لہو لہان کر کے، اور اسے احساس ہوا اس نے کس کو اذیت دی ہے۔ یہ شرارت اس پر بھاری پڑی تھی، پر وہ مسکرا رہا تھا، لہٰذا اس نے اس شرارت سے سبق ضرور سیکھ لیا تھا۔ کسی بے بس کی بے بسی سے لطف اندوز نہیں ہونا چاہیے۔ کیا پتہ اس کی بے بسی میں وہ مالک کتنا راضی ہے اس سے۔ وہ اسے اٹھائے نادم سا بیڈ پر ڈال کر بلینکٹ ٹھیک کرتا، خود پاس ہی بیٹھ کر پاؤں کے تہہ میں چبھے ان کانچ کے ٹکڑوں کو نکالنے لگا۔ لہو بوند بوند ٹپک کر نیچے قالین پر گر رہا تھا، پر اسے اس اذیت نہیں، اسے تو اس کی شرمندگی تھی کہ اس نے دونوں کو رلا ڈالا۔ دونوں کے ضبط توڑ کر وہ احساس گناہ سے آنکھیں میچ گیا۔ وہ اپنی ہی سمی کی اذیت کا سبب بنا تھا۔ کیا یہ اذیت کافی تھی اس دیوانے پاگل کے لیے؟ اس نے اپنے عشق، محبت، دیوانگی کو تڑپایا تھا۔ وہ جیسے خود کو عشق کے ستمگر کہلانے لگا۔ اپنے پاؤں کی تہہ سے خون صاف کر کے اس نے پٹی کے اور سلیپرز پہنتے باہر آ کر ملازمہ کو روم کی صفائی کے لیے بھیجا، یہ ہدایت دیتے کہ اس کی نیند کی دخل اندازی نہ کی جائے۔ ملازمہ کو بھیج کر وہ گھر کی چین سیٹنگ میں مصروف ہو گیا۔ کان میں لگے آلے سے دوسری طرف بھی ہدایات تلقین جاری تھیں۔ آج سالوں بعد ہر چیز اپنی سابقہ جگہ پر واپس آ رہی تھی، جو عین کے آنے پر ہٹائی گئی تھی۔ سنہری فرش پر بچھے دپیس قالین اٹھائے جا رہے تھے، بلکہ وہاں واپس سے سرخ قالین بچھائے جا رہے تھے۔ انٹرنس سے لے کر راہداریوں تک سیڑھیوں پر بھی پھر سے سرخ قالین بچھائے گئے۔ لاؤنج کے وسط میں اوپر چھت پر لگا سنہری کرنوں والا وہ بڑا سا پھیلا ہوا فانوس جو کونے کونے کو روشن کر رہا تھا، میز پر ڈیکوریشن پیسز، پہاڑ سے بنائے گئے مجسمے۔ عالم ولا آج پھر سے محل کا لباس پہننے جا رہا تھا، پھر سے سجایا جا رہا تھا، کیونکہ اس کی شہزادی مکمل ہو کر لوٹ رہی تھی۔ باہر لاتعداد گاڑیوں میں گھر کا فرنیچر آ رہا تھا، پرانا جا رہا تھا۔ جہاں آسمان پر سنہری روشنیاں چاند نے بکھیر دی، وہیں عالم ولا میں ہر کونا اس فانوس نے روشن کر دیا۔ سنہری در و دیوار جیسے زرق سے نہائی ہوئی تھیں۔ کافی کا مگ تھامے وہ لاؤنج میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ سامنے پپی اپنے کھیل میں مشغول گول گول چکر کاٹ رہا تھا۔ ہر چیز رقص سے مدہوش تھی۔ محل نما گھر اپنے اصلی روپ میں آ گیا تھا، کیونکہ اس سلطنت کا بیسٹ اپنی ریاست میں لوٹ رہا تھا۔ سر، کافی ٹائم ہو گیا ہے، آئی تھنک کہ میم کو ہوش آ گیا ہوگا۔
ملازمہ کی آواز پر وہ اس خالی گھر پر سرسری سی نظر ڈالتا، مگ اس کے حوالے کرتا، سر ہلا کر سیڑھیوں کی جانب مڑا۔ اس کے سامنے وہ منظر لہرایا جب وہ اپنی شہزادی کی کمر میں بازو ڈال کر نیچے اترتا تھا، انہی سیڑھیوں سے جن پر اس کے قدم رکے تھے۔ اس کے کانوں میں عنقریب آنے والی اس کے قدموں کی دھمک گونج سے لگی تھی۔ گھر میں پھر سے اس کی مہک پھیلنے لگی تھی کہ وہ پاس تھا، بہت پاس، اپنی شہزادی بہن کے گرتے آنسو چننے کے لیے وہ نہایت ہی پاس تھا۔ وہ ایک بیس کے ساتھ ایک شہزادہ تھا۔ سر جھٹک کر اس نے مزید قدم قالین والے زینے پر رکھا، جانتا تھا، مطمئن تھا وہ اسے بنا لے گا، کیونکہ وہ اس کی السمی جی تھی۔ آج کل وہ کافی لیٹ آ رہا تھا، جس سے نورالعین کافی پریشان تھی۔ وہ روز اس کا انتظار کرتی سو جاتی تھی، اور وہ جانے کب آتا اور کب چلا جاتا صبح اسے معلوم نہیں ہوتا، سوائے خود پر اس کے لمس کی مہک سے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی تھا، وہ اس کا انتظار کرتی کرتی روتی ہوئی سو گئی۔ وہ اس سے مری گھما کر جیسے اب سزا دے رہا تھا، یا صرف نورالعین کو ہی ایسا لگ رہا تھا۔ اس کے بغیر کھانا بھی زہر مار کرتی کھاتی تھی، اور سارا دن اس گھر میں بولائی بولائی پھرتی۔ اس نے رو رو کر تکیہ بھگو دیا، نیند کی مہربان پری اس پر کب نازل ہوئی اسے معلوم نہیں پڑا۔ ابھی محض آنکھ لگے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ کھٹکے سے روم کا ڈور کھلا۔ غنودگی میں ہونے کے باوجود اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ چند دن کیا دور ہوا، اسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کئی میل دور ہو گیا ہے۔ جانے کیا کھاتا تھا، یہ نہیں بھوکا پھرتا۔ اس غم نے اس حساس لڑکی کو مزید نڈھال کر دیا تھا، پر اس سے فکر ہوتی تو کچھ اپنے متعلق آگاہی دیتا۔ ظالم آنکھوں پر رکھے بازو سے دیکھا تو وہ باہیں پھیلائے اس کے لیے ہی کھڑا تھا۔ نورالعین نے سخت غصے سے منہ پھیر کر کروٹ بدلی۔ میری بونی ناراض ہے کیا؟ وہ لپک کر اس کے پاس آیا، پر دوسری طرف کوئی جواب نہیں دیا گیا، جس کا مطلب سخت ناراضگی تھی۔ تمہیں معلوم تو ہے کام کے لیے آیا ہوں۔ پیچھے سے اسے اپنے ہساڑ میں لے کر وہ محبت سے سمجھانے کے انداز میں گویا ہوا۔ ہاں تو کرے کام، میں نے روکا؟ بس دور رہیں مجھ سے، آپ کو کیا اگر میں مر بھی گئی تو؟ وہ پھنکاری، پر دوسرے لمحے اس کی آواز بھیگ کر تھم گئی اور وہ ہچکیاں بھرنے لگی۔ نور، خبردار ایسا کہا، آئندہ منہ توڑ دوں گا۔ اسے اپنے سینے سے لگاتے پہلے ہی غصے سے گرجا۔ جب بھیگے سینے کا احساس ہوا، فی الفور رویہ بدلتے لکاوٹ سے ڈانٹا، جس پر نور کو اور تیز رونا آیا۔ نہیں، آپ جائیں کام کریں، یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ مچل کر دور ہونے کی کوشش میں چیخی، بس کرو یار، لوٹ کر تو تمہارے ہی پاس آتا ہوں رات کو، اور تمہارے سونے سے فائدہ اور لے کر ڈھیر سارا پیار بھی تو کرتا ہوں، بغیر تمہاری روک ٹوک کے۔ وہ اس کے بازو تھام کر تکیے سے لگاتا اس پر جھک کر شریر پن سے بولا۔ اس کی اس طرح بے باکی پر وہ رونا بھول کر سرخ ہوتی سٹپٹا گئی۔ داد نے دیکھتے بلند قہقہ لگایا۔ وہ مزید خفت و خجالت سے دو چار ہوئی۔ چھوڑے مجھے، ماں نے اسے پھیلتے دیکھ کر وہ خود کو سنبھال کر چیخی۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑی پایا ہے، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا، اس کے چہرے پر جھک کر پیاری سی جسارت کرتا پیچھے ہوا، جس کے ساتھ ہی نورالعین کی ساری خفگی، ناراضگی، شکوہ سمیٹ گیا۔ وہ حیا سے لال گلابی ہو رہی تھی۔ کل چلیں گے واپس، ٹھیک ہے؟ اب خوش؟ شرٹ اتار کر پھینک دے، اس نے کہا، اور اسے حقیقتاً خوش کر کیا، جس کا اظہار وہ چیخ کر کرنا چاہتی تھی، پر داد نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ اب میں تمہاری ناراضگی کو دور کرنے کے موڈ میں ہوں، کوئی چیخ چلاہٹ مزاحمت نہیں برداشت کروں گا بونی۔ اس کے گلابی انگلیوں کو چوم کر وہ بولا۔ نورالعین نے حیا سے پلکیں جھکا دی۔ آپ کا کام ہو گیا؟ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر بولی۔ ہاں ہو گیا۔ اس کی بھاری خمار آلود آواز اسے گڑبڑا گئی۔ وہ مزید پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ ابھی اور کتنا داؤد بھائی کے روپ میں چلیں گے، پر اس نے اسے اتنی مہلت نہیں دی۔ نورالعین اس کی دہکتی سانسوں کو خود پر محسوس کر کے آنکھیں میچ گئی۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، اس نے کہہ کر اسے کوئی ری ایکشن دینے کا موقع دیے بغیر اس کی سانسیں خود میں سمیٹ لی۔ نورالعین اس کی پشت پر خنجر کے گہرے کٹ کو دیکھتی اذیت سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کے نم بال اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس نے یہاں آنے سے پہلے بات لیا ہے، اور نور جانتی تھی کیوں، کیونکہ شاید ہی وہ اب اسے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا خود سے۔ کھانا کھایا آپ نے؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہوئی بولی۔ ہاں کھا لیا۔ اس کے سر پر بوسہ دیتے اس نے جواب دیا۔ سرپرائز کیا ہے داد؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں پھڑ کر وہ پیار سے پوچھنے لگی۔ داد کی جان، سرپرائز ہوتا ہے، ایسے نہیں بتایا جاتا۔ محظوظ ہوتے اس نے ہنس کر کہا۔ نور منہ بسورے اسے دیکھنے لگی، اور داد نے سائیڈ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ میری بیٹیاں تو بالکل تمہارے جیسی ہوں گی، وہ اس کی ناک کو انگلی سے چھو کر بولا۔ نور نے غصے سے گھورا۔ داد وہ بونی نہیں ہوں گی، وہ ضدی پن سے چیخی۔ ویٹ اے منٹ، مطلب تم مانتی ہو نا کہ تم بونی ہو؟ کہہ لگاتے اس نے بات پکڑی۔ نور اس کی بات پر غور کرتی اپنا جواب یاد کر کے سٹپٹا گئی۔ داد میں بونی نہیں، وہ جھنجھلا کر بولی۔ داد کی جان، تم بونی ہی ہو۔ وہ محظوظ ہو کر ہنستا اس کے پھولے گال کھینچ سے لگا۔ وہی روم کی فضا میں پھر سے نورالعین کی چیخیں اور اس کے کہکے گونجنے لگے۔ زندگی بہت خوبصورت تھی، بس سپنوں کی کمی تھی جو ہنستے ہنستے آنکھوں میں نمی سمیٹ لاتی تھی۔ آپ تیار ہیں سمی؟ وہ نوک کر کے اندر داخل ہوا تو مبہوت سا رہ گیا۔ مہرون نفیس زرق کڑھائی والے شلوار قمیض، شانوں پر مہرون شال اوڑھے، سر پر خوبصورت مہرون زرق والے دوپٹے کو حجاب اسٹائل باندھے، وہ اس کے دل کی دنیا میں ادھم مچا گئی۔
یہ سوٹ اس نے ہی لے کر دیا تھا، پر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس پر اس قدر خوبصورت لگے گا۔ قدم خود بخود اس کی سمت اٹھے، فاصلے کم ہوتے گئے اور سمی کی دھڑکنیں زیر و زبر۔ ہاں، اس نے جھجکتے سر ہلایا اور کلائیوں میں چوڑیاں پہننے لگی تھی، پر پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیتے عارف نے اس کے ہاتھوں کو روک دیا۔ یہ میں کر لیتا ہوں۔ اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سمی کا چہرہ حیا کی لالی سے سرخ پڑ گیا۔ اس کی پرحدت جلساتی قربت سے وہ قسمتاتی اس کے حصار کو توڑنے لگی، پر اس نے کہاں ایسی اجازت دی۔ اس کی دہکتی گرم سانسیں اسے اپنے گالوں پر محسوس ہو رہی تھیں اور اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے کلائیوں پر اسے بوکھلا دے رہا تھا۔ گفٹ کے طور پر رخصتی کی اجازت دے دیں۔ چوڑیاں پہنا کر انہیں اپنی انگلیوں کے پوروں پر محسوس کرتے اس نے کہا، کیا بدتمیزی ہے آری؟ وہ گڑبڑا گئی۔ کیوں آپ آج کوئی گفٹ نہیں دیں گی؟ اس نے خفا ہوتے پوچھا۔ سمی نے مسکراہٹ چھپاتے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تو معصوم شوہر کے ساتھ زیادتی ہے سمی جی، اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ کوئی زیادتی نہیں، دور رہو، وہ اس کا حصار توڑ کر سخت لہجے میں کہتی دور ہوئی۔ یہ بھی ایک قسم کی زیادتی ہے اور میں زیادتی کے خلاف ہوں۔ ایک جھٹکے سے اس نے اس کی کلائی پکڑ کے کھینچا، دوسرے ہی لمحے وہ اس کے مضبوط حصار میں پھڑ پھڑا گئی۔ عارف کو غصہ ہوتی اس کے سینے پر کونیاں ٹکا کر دور کرنے لگی۔ عارف کی جان، گمبھیر لہجے میں کہتے وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ کر جیسے پیچھے ہٹنا بھول گیا ہو۔ سمی نے بے ساختہ آنکھیں موندیں۔ اس کا لمس اس کے دل کی دنیا بدل رہا تھا۔ وہ خاموش ہوتی مزاحمت ترک کر گئی۔ کیا تمہیں پچھتاوا نہیں ہوگا؟ اس نے تلخ لہجے میں استفسار کیا۔ عارف مسکرایا۔ کیوں بھلا؟ ہیرا پا کر جوہری کیوں پچھتائے گا؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر وہ بولا، تم کبھی سنجیدگی سے اپنی اور میری عمر پر سوچنا۔ اس کی نم آواز ابھری۔ سمی، کیا میں اپنا دل نکال کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں؟ پھر آپ یقین کریں گی کہ مجھے نہ آپ کی عمر سے فرق پڑتا ہے نہ ہی ماضی سے۔ مانو سنجیدہ ہو کر تھکا تھکا سا بولا، کیوں آخر کیوں تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ عارف وہ نیچی آواز میں عذیت سے چیخی۔ کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور محبت کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جا سکتا۔ آخر آپ بھی کسی سے محبت کرتی ہیں۔ اس کے بازوؤں کو پکڑ کر عارف نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اپنی محبت کا احساس دلاتے اس نے عالم کی محبت کا حوالہ دیا کہ وہ ساکسی سے دیکھتی رہ گئی۔ ہاں، محبت انسان کو بے بس اندھا کر دیتی ہے۔ میری خوشیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں سمی جی، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا کہ مجھ سے محبت کریں یا زبردستی کروں گا۔ زبردستی ہی تو آئے ہو، اس نے جتایا۔ عارف ہنس پڑا۔ زبردستی محبت نہیں کروا رہا، بس یہ جان لے اگر آپ میرے ساتھ نہ بھی رہیں تو آپ کے ساتھ میرا نام ہمیشہ رہے گا۔ اس نے جھک کر اس کے ناک کے قریب گال پر اپنی ناک سے ہلائی۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو دہکتی آگ مانند گرم سانسیں اسے اپنی سانسوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میری بس ایک ہی خواہش ہے کہ کوئی مجھے بھی چاہے، وہ بولا تو سمی نے آنکھیں کھول کر حیرت سے اسے دیکھا۔ تم نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا؟ اس نے اس کی غلط عمل کا احساس دلایا۔ میں مجبور تھا، جانتا تھا آپ مجھے کبھی نہیں چاہیں گی، آپ کی زندگی میں عالم کے سوا کوئی نہیں آ سکتا، مجبوراً مجھے زبردستی آنا پڑا۔ وہ نادم سا ہو کر بولا، آپ سے مجھے اتنا چاہو تو جان لیں کہ میں نفس پرست نہیں، نہ ہی آپ کی خوبصورتی پر بہکا ہوں۔ وہ افسردہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ سمی سر جھٹک کر رہ گئی اور اس کے تیور دیکھتے عارف نے گہرا سانس بھرا۔ چلیں، تیار ہیں تو تھوڑا ویٹ کریں، مہمان آتے ہی ہوں گے، وہ کہہ کر چلا گیا۔ پر سمی نے دیکھا اس کی آنکھیں کتنی بے بس تھیں، کچھ یوں کہنا چاہتی تھی کہ بس محبت کا مارا ہے۔ سمی تھک کر بیڈ پر بیٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اسی سے محبت میں اس نے سب کچھ بھلا دیا، حتیٰ کہ اس کی عمر کو بھی، اس کے بیتے ماضی، سب کچھ بھلائے۔ وہ بس اسے چاہنے لگا ہے اور اس کی شدت سے وہ بھی واقف تھی کہ وہ پاگل ہو گیا ہے اس کی محبت میں۔ پر اسے ڈر تھا اگر زندگی کے کسی موڑ پر اس نے اس کی طرف سوالیہ نظریں اٹھائیں تو اسی لمحے سمی مر جائے گی، بلکہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے گی۔ پر وہیں اس کی محبت کہہ رہی تھی کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، تمہیں یقین کرنا ہوگا اس پر۔ اور دماغ مسلسل نفی کر رہا تھا کہ محبت پر بھروسہ مت کرنا، وہ کسی بھی پل رسوا کر دے گی سمی کو۔ یا اللہ، میں نے سب آپ کے حوالے کر دیا، آپ جو بھی فیصلہ لیں گے مجھے آنکھیں بند کر کے منظور ہوگا۔ وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتی شال درست کر کے روم سے باہر آئی۔ گھر پورا بدلا ہوا تھا، بلکہ کسی دلہن کی طرح سجے محل کا نقشہ پیش کر رہا تھا، پر ویران، جس میں ایک دو افراد کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ عارف کہاں گیا؟ نیچے آ کر وہاں اسے نہ پاتے اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ اس سے کچھ چھپا رہا ہے۔ کچھ تو ہونے والا ہے، اگر اس کی برتھ ڈے ہوتی تو کچھ تو ہوتا، کوئی سیلیبریشن، کوئی دوست، کوئی مہمان یا کیک ہی، پر یہاں تو الگ ہی ماحول تھا۔ صرف گھر کی سجاوٹ بدلی تھی اور اسے سجایا گیا تھا، خود تیار ہو کر غائب ہو گیا تھا۔ اس کی دھڑکنیں اچانک بدلیں، ہاتھ پاؤں انجانے احساس سے کانپ رہے تھے کہ وہ ملازمہ کی کھوجتی نظروں سے بچتی خاموشی سے لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھی، اور اس کے پیچھے پیچھے ملازمہ بھی پریشانی سے اس کی حالت دیکھتی آئی۔ میم، سر نے جاتے ہوئے کہا تھا آپ انتظار کریں، اس نے مؤدب ہو کر جواباً کہا۔ سمی نے سر ہلا کر بغیر جواب دیے اسے جانے کا اشارہ دیا تو وہ سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی، اور سمی لفظ انتظار پر پوری سن ہو گئی۔ یہ انتظار وہ کسی اور کا نہیں، بس ایک ہی شخص کا کر رہی تھی، تو کیا؟ سوچ کر اس کا دل دھڑکا۔ وہ باوضو تو تھی ہی، اس لیے دل کی خواہش پر لبیک کہتے خود بخود سورہ یاسین کا ورد شروع کر دیا۔ اس کی حالت جو غیر ہونے لگی تھی، یہ انتظار صرف وہ نہیں، اس کی سانسیں کر رہی تھیں، اس کے دل کا انتظار تھا۔ عالم
کب آئیں گے؟ داد نے بے چین ہو کر پوچھا۔ اسے بے صبری سے سعید، اس کے بیٹے اور حورالعین کا انتظار تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں جیسے دنیا ہی سونی ہو گئی تھی، سب کچھ بکھر سا گیا تھا، سب الگ اور بکھرے ہوئے تھے۔ ان کے ہی دم سے رونق تھی اور داد وہ رونق واپس چاہتا تھا، جب سب ساتھ ہوں گے ایک بار پھر۔ اور اس بار تو رونقیں دوبالا ہو جائیں گی، کیونکہ اس بار ایک نیا فرد، نیا باس جو آ گیا تھا۔ حالت تو ایسی ہو رہی تھی جیسے تمہارا محبوب آ رہا ہو۔ عارف نے محسوس ہوتے تنزیہ کہا۔ استغفر اللہ، کیسی نحوست والی باتیں کر رہے ہو؟ یہ میرا محبوب بنا تو میں تمہیں دوسرے دن ہاسپٹل کے بیڈ پر ملتا، اس نے جھجری لے کر کہا۔ عارف کا فلک شغاف کہہ کہا سب کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ وہ تو بلائنڈ بیوٹی تھی، اس لیے شاید اس پر رحم آ گیا ہوگا، اس نے منہ بناتے کہا۔ عارف نے جانے کیسے کہہ کا دبایا۔ ویسے سب سے بڑا تھا اور جلدی ثابت بھی کر دیا، اب تم کب خوشخبری دے رہے ہو؟ اس نے سعید کے بیٹے کی سمت اشارہ دیا۔ اس بار کہکا لگانے کی باری داد کی تھی۔ انشاءاللہ ایک دو دن میں، اس نے آنکھ مار کر بے باکی سے کہا۔ عارف نے اسے کمر پر دھمکا جڑا، وہ کرا کر اس سے دور ہوا۔ بے غیرت، پہلے ہی زخمی ہوں۔ غصے سے گھورتے بولا کہ عارف نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے کہ تکلیف تمہیں ہے، مجھے تھوڑی۔ ویسے تجھ پر مجھے بہت ترس آتا ہے۔ ہماری طرف سے تو مزید چند خوشخبریاں آ بھی جائیں گی، تمہاری طرف سے ساری عمر مایوسی ہی رہے گی، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ عارف کا چہرہ متغیر ہوا۔ کیوں؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ ظاہر ہے بھائی، ہاتھ ہی ایسی جگہ مارا ہے۔ کہکا لگا کر بولتا وہ قدرے محتاط ہو کر فاصلے پر ہو گیا، پر اس کے محتاط ہونے کے برعکس عارف کے چہرے پر مسکینیت طاری ہو گئی۔ داد کو جی بھر کر اس پر ترس اور ہمدردی محسوس ہوئی۔ تو فکر مت کر، میرے پاس ایسے بابا کا پتہ ہے جس کے پاس اگر ایک بار مسئلہ لے جائیں گے، وہ ہمیں ایسا تعویذ دے گا کہ تمہارا آنے والا خاندان اس بابا کو یاد کرتا رہے گا۔ ہمیں صرف پانی میں گھول کر اسے پلانا ہوگا، دیکھنا دوسرے دن وہ خود تمہارے ساتھ اپنی بہن رخصت کر دے گا۔ وہ اس کے کان میں جھک کر سرگوشیانہ بولا۔ عارف کی آنکھیں پھیل گئیں۔ قسم اٹھا۔ قسم کو بھاڑ میں، مجھے دیکھ، تمہاری بھابھی کہاں مجھے گھاس ڈالتی تھی، آج دیکھو آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے۔ مان لے یہ آفر چند منٹ تک دستیاب ہے۔ بلینک پینٹ کوٹ میں نک سکسا تیار، وہ داؤد الف آج کچھ الگ ہی موڈ میں تھا۔ عارف کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ یہ تو حقیقی بات تھی، نور واقعی اسے گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ کب تک ملے گا وہ؟ کسیاہٹ کے ساتھ وہ بولا کہ داد نے بمشکل اس کی سرخ رنگت پر مسکراہٹ دبائی۔ کیا؟ اس نے کہہ کر دباتے انجان بن کر پوچھا، جیسے سنائی نہیں دیا ہو۔ وہی یار، وہ صالح صاحب کو منانے والا تعویذ، وہ چڑھ کر بولا۔ داد کا دل کیا وہیں فرش پر لیٹ کر اس کی حالت پر کہکا لگائے۔ بیچارہ، شیر کی کچار میں ہاتھ ڈال کر اب کیسے فقیروں کے در تلاش رہا تھا۔ اسے کہتے ہیں اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ وہ بھی ایک نمبر کا کمینہ تھا، اب ایسا موقع ہاتھ آیا تھا تو جانے کیوں دیتا۔ تمہیں شام تک مل جائے گا۔ اس کا کمدہ تھپ تھپا کر اس نے حوصلہ دیا۔ عارف سنجیدہ اس کی بے غیرتی، کمینے پن سے انجان سر ہلا گیا، اور اب داد کو اپنا امڑنے والا کہکا دبانا تھا، اس لیے ایکسکیوز کر کے وہ قدرے دور جا کر پوری طرح ہنسنے کہکا لگانے لگا کہ آتے جاتے لوگ حیرت سے اسے دیکھتے مسکرا رہے تھے، جو کہ عارف کو بیوقوف بنا کر اب یہاں اپنے ابلتے کہکا لگا رہا تھا۔ اب ٹھیک ہے، گلا کھنکار کے اس نے خود کو پرسکون کیا اور ایک گہرا سانس بھر کر ٹائی کی ناٹ ٹھیک کرتے پروقار چال چلتا واپس عارف کے ساتھ سنجیدہ ہو کر کھڑا ہوا۔ کہاں گئے تھے؟ عارف نے جھکتے ہوئے پوچھا۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا وہ کس کے لیے یہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ جو یہ محترمہ یوں منہ اٹھا کر چل دی۔ یار پریشان ہوں، اور میں یوں منہ اٹھا کر کھڑا رہوں اچھا لگتا ہے کیا؟ گیا تھا اس بابا کو تعویذ کا کہنے کہ شام تک ریڈی چاہیے۔ اس نے دوستانہ لب و لہجہ اپنایا۔ تمہیں وہ کیسے ملا بابا؟ اس نے کچھ چونکتے پوچھا۔ داد گڑبڑا گیا، پر اس نے اپنے تاثرات سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ویسے بھی وہ دھوکہ دینے میں ماہر بہروپیہ تھا۔ تم نہیں سمجھو گے درویشوں کا؟ درویشوں سے ہی پالا پڑتا ہے، ضرور تم نے بھی کوئی نیکی کی ہوگی جس کے عوض تمہیں میں ملا ہوں، اسے زبردستی گلے لگاتے ہوئے بولا داد۔ اور درویش؟ عارف کو بری طرح دھچکا لگا۔ وہ کہتا کہ اسی سمے فضا میں نمودار ہوتا مطلوبہ طیارہ دیکھ کر سب کی توجہ اسی جانب ہو گئی۔ کراچی ایئرپورٹ پر طیارہ لینڈ ہوا۔ بے چین کھڑے وجود کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ دوسرے ہی لمحے دروازہ کھلا اور سیڑھیاں سرکتی سفید فرش پر آئیں۔ سامنے ہی سب انتظار میں کھڑے بے تاب مضطرب تھے، بس نہیں چل رہا تھا فوراً سے ان بیکار لمحات کو بیچ سے ہٹا کر انہیں سامنے لا دیں۔ ان لاتعداد لوگوں میں سے ان سب کے آگے مسکراتے چہروں کے ساتھ بلیک 4 پیس سوٹ میں عارف داؤد الف تھے۔ سیڑھیاں زمین پر نہیں، جیسے ان کے دلوں پر آئی ہوں۔ ان کے احساسات تاثرات دیکھنے والے ہوں گے۔ عارف داد کو دیکھتا کہکا لگا اٹھا۔ یار میری حالت ایسی ہو رہی ہے جیسے سچ میں میرا محبوب آ رہا ہو۔ داد اعتراف کرتا اپنے دھڑکتے دل کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ میری تو حالت ویسے ہی پتلی ہو رہی ہے جیسے سالہ نہیں باپ آ رہا ہو۔ میں پہلا داماد ہوں جو اپنے ہی سالے سے ڈر رہا ہوں۔
اس نے اپنی حالت کا اعتراف کیا اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے کہہ لگا اٹھے۔ چمکتی آنکھیں سامنے تھی جہاں سیڑھیوں پر اس لمبے چوڑے مضبوط وجود نے متبسم بری نظروں سے دیکھتے اپنا بھاری قدم پہلی سیڑھی پر رکھے اور پاکستان کی فضاؤں میں اپنے سگار کا دھواں بکھیرا تھا۔ انہوں نے دیکھا اور جیسے ساکت رہ گئے، وہی سرد سپاٹ برفیلا انداز، وہی بری آگ کی مانند چمکتی آنکھیں۔ وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ وجیح مبہوت کر دینے والی پرسنالٹی کا مالک ہو گئے تھے۔ اس کی جسامت مزید چوڑی توانا ہو گئی تھی، جیسے کئی حیوانوں کو مار کر ان کی طاقت خود میں سمائی ہو۔ اس کے چہرے کا وہ کٹ آج بھی پوری آب و تاب و غرور سے جھلک رہا تھا جو اس کی شخصیت کا خلاصہ تھا۔ وہ حیوان انسان دونوں کی خصوصیت رکھتا تھا، وہ دونوں روپ رکھتا تھا کہ ایک ڈبل فیس انسان تھا جس کے دونوں فیس نمایاں تھے۔ دانت کچھ کر ورنہ اب اس کا ایک مکہ مجھے قبر کی سیر کروا کر آئے گا۔ عارف کی خوفزدہ کپکپاتی آواز نے ماحول کا سحر توڑا۔ مان داد نے جیسے ہوش کی دنیا میں قدم رکھتے چونک کر اسے دیکھا اور جب اس کی بات سمجھا مسکراہٹ دبا گیا۔ بہرحال وہ کہکا لگا کر کوئی گستاخی والا کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کئی ممالک کا بادشاہ بن کر ان پر سلطنت کر کے لوٹ رہا ہے، ایسے میں کیا اس کی موجودگی میں کہکا لگا کر اس پر ظاہر کرے کہ آپ جس طرح کمینہ داد چھوڑ کر گئے تھے وہ آپ کے سامنے پیش ہے؟ نہیں، وہ اپنی خوبصورت پرسنالٹی کے ساتھ سنجیدہ شخصیت سے پیش ہونا چاہتا تھا، ایک طرح روب چاہتا تھا، جبکہ اس کے برعکس عارف کو اب اپنی موت واضح نظر آ رہی تھی۔ بیٹا، اگر تیرے درویش کے تعویذ نے کام نہیں کیا نا، پھر دیکھنا تجھے درویش سے مرحوم کا لقب کیسے دلواتا ہوں۔ سر تاہ بڑھتے عارف نے اپنے تعین دھمکی دی تھی۔ وہ ناک سے مکھی اڑا کر رہ گیا۔ مان فضا میں گاڑیوں کی آوازیں گونجی۔ عارف اور داد نے پلٹ کر دیکھا تو کئی گاڑیاں لائن میں کھڑی ہوئیں اور ان میں سے بریگیڈیئر جنرل، میجر شہریار اور آئی جی ایک ساتھ نکلے۔ شیر کو تو بھول گئے۔ داد نے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تو فکر نہ کر، اسے سب یاد رہتا ہے، بلکہ اس کی نظر ہم پر ہمہ وقت رہتی ہے۔ جاسوس جو ٹھہرا، عارف نے مزے سے بتایا۔ وہ دور سے مسکراتا آ رہا تھا اور دونوں کو دیکھتے فضا میں ہاتھ بلند کیے۔ یہ لعنت کا اشارہ دے رہا ہے یا سلام کا؟ اس کی کھلی انگلیاں دیکھتے داد نے الجھ کر پوچھا۔ میں تو سلام ہی سمجھوں گا، کچھ بھی ہو۔ تم چاہے تو لعنت سمجھ سکتے ہو، تم پر سوٹ کرے گی، عارف نے دانت نکوستے کہا۔ داد کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تجھے تو مجنوں دیکھ لوں گا۔ وہ پیچ و تاب کھاتا کلس کر رہ گیا جب تک وہ سب قریب آ چکے تھے اور ان سے مصافحہ کرتے سامنے متوجہ ہوئے، جہاں زمین پر کھڑے اس کے انتظار میں افراد عزیزوں پر ایک سرسری سی بری نظریں گھما کر اس نے ایک ہاتھ میں سگار پکڑے، دوسرے کو اندر کی سمت کیا جیسے کسی کو سہارا دیا ہو۔ دوسرے ہی لمحے انہوں نے دیکھا کہ گلابی گلوز پہ مقید ہاتھ اس کے چوڑے مضبوط ہاتھ میں آیا۔ متبسم نظروں سے تھام کر سعیر عالم نے اسے اپنی سمت کیا۔ سب کے دل جیسے تھم گئے۔ کیا اسٹائل ہے؟ داد نے آہ کرتے ہوئے کہا۔ اسٹائل کیوں نہیں ہوگا؟ 20 ٹپٹی بیوٹی کو فتح کر کے جو لوٹ رہا ہے۔ ان کے پیچھے آتے شہریار نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ 20 نہیں، فتح عالم نے، داد نے فخریہ کہا۔ شیر دھیرے سے ہنس کر قبول کیا۔ سچ ہی تو تھا، وہ جانتا تھا۔ گلابی آتشی گھیردار لہنگا چولی جس کے بارڈر پر زرق اور نگینوں کے بھاری کام کیا ہوا تھا جو دور ہو کر آنکھوں میں چمک رہا تھا، پہنے بڑے سے گلابی بھاری دوپٹہ جس کا بھاری زرق نگینوں سے بارڈر آگے گھونگھٹ کی طرح نکالا گیا تھا، باقی سارا گلابی دوپٹہ نگینوں زرق کے چھوٹے چھوٹے پھولوں سے سجا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے ہاتھ پہ دیے، دوسرے میں گفٹ کیے ہوئے سرخ گلاب کا بکے تھاما ہوا تھا۔ گلابی ہیل میں مقید سفید پاؤں اس کے قدم کے ساتھ ساتھ ملایا تھا۔ ان دونوں کے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھری۔ وہ کس طرح اپنی عین کو چھپاتا تھا، ایک سوچ نے انہیں اس کا اسیر کر دیا۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن بنا کر اپنی عین کو چھپا لیتا تھا۔ عارف اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے سوچنے لگا۔ جبکہ وہ ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملاتے ایک سنگت میں وہ سیڑھیاں طے کر کے فرش پر آ گئے تھے۔ پاک کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی اس نے فضا میں گہرا سانس بھرا۔ ویلکم بیک سعیر عالم، کئی آوازیں ان کے کانوں سے ٹکرائیں۔ مان اس سے پہلے وہ آگے بڑھ کر ان تک پہنچتے 3 وجود لمبے ڈگ بھرتے ایک دم سے ان کے سامنے آ کر رکے
حورالعین کا سر جھکا ہوا تھا، پر اس کے باوجود ان کی مہک سے وہ جان چکی تھی ایک کو چھوڑ کر باقی دونوں وجود اس کے اپنوں کے ہیں۔ مدینہ منورہ کی زیارت کے بعد سحر سے پارلر لے گیا تھا، وہاں سے اسے بیوٹیشنز نے تیار کیا۔ حورالعین تو اپنا عکس دیکھتے مبہوت ہو گئی تھی۔ جہاں تک اسے یاد تھا اس کی آنکھیں سیاہ تھیں نورالعین جیسی، پھر یہ اوشن نیلی آنکھیں۔ وہ گھبرا گئیں کہیں اب سحر اسے ٹکرا تو نہیں دے گا، کیونکہ وہ خاموش تھا جب سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے اپنے سراپے پر نظر ڈالی، کہیں سے چینج تو نہیں ہو گئی تھی، پر نظریں مایوس ہو کر لوٹ آئیں، کہیں کوئی ایسا نقص نظر نہیں آیا جس سے سحر کی خاموشی کا راز معلوم ہو۔ اس کی آنکھوں میں سحر عالم کا سراپا لہرایا، اس کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہو گئی تھیں۔ جب اس کے دماغ کی لہروں پر سحر عالم و جنون خیز قربتیں یاد آتی وہ لرز جاتی، اس کا پورا وجود پسینہ ہو گیا اور گھبراہٹ میں حالت ایسی ہوئی کہ بیوٹیشن گھبرا کر اے سی کی کولنگ بڑھائی اسے سنبھالنے لگیں۔ اچانک اس کا دل بے ایمان ہوا کہ وہ چاہنے لگا اسے کہیں دور جا کر چھپا دے، پر کیا وہ اسے چھپا سکتی تھی؟ اس سوچ نے اسے شرمندہ کر دیا، کیونکہ وہ اس کے سامنے جب آئی بالکل دب سی گئی تھی۔ کہاں وہ اسے اس دنیا سے چھپائے؟ اسے جی بھر کر اپنی بے بسی پر رونا آیا، آنکھیں چھلک پڑیں۔ کچھ بھی تھا وہ آنکھیں اب اس کی تھیں، اس کے حال پر چھلکنے والی، اس کے غم دکھ بے بسی کو محسوس کرنے والی، اس کے وجود کا ایک حصہ جس نے اسے مکمل کیا، اس کے عالم کو دیکھنے کا سکون بخشا۔ اس نے بے ساختہ سب کو نظر انداز کرتے اپنے آپ کو اس آئینے میں ہر طرح سے دیکھنے لگی۔ اس کی بے چینی تڑپ پر وہ بیوٹیشن مسکرا رہی تھیں۔ اس نے اپنا عکس آئینے میں دیکھا اور عالم کو پاس محسوس کیا تو کس قدر جھیپ گئی۔ اس کا اندازہ اسے ان لڑکیوں کے کہکہوں سے ہوا۔ اس صورتحال کو ملاحظہ کرتی لڑکیوں نے اسے تھام کر یقین دلایا اس کا شوہر اسے ہی چاہتا ہے۔ حور نے الجھ کر پوچھا، تم لوگوں کو کیسے معلوم؟ وہ اردو سے واقف تھیں، اس لیے حور کو سہولت ہو رہی تھی۔ انہوں نے بتایا اس کے شوہر کا جنون، کہ کیسے وہ اس کی ذرا بات پر ہزار ہدایات دے رہا تھا۔ اس پر ان کی ذرا سی پسند سنتے انہیں بری طرح جھڑک دیا کہ جیسا وہ چاہتا ہے ویسی ہی ہونی چاہیے، ان کی ایک بھی پسند کی چیز اس پر نہیں لگنی چاہیے۔ وہ حورالعین کو یقین دلانے لگیں کہ ان کا جوڑ پرفیکٹ ہے، وہ کم نہیں ایک حسین غیر معمولی حسن کا مجسمہ ہے۔ وہ مسکرا دی کیونکہ اس کی پوزیسونیس سے واقف تھی، مطلب کچھ وجہ سے وہ خاموش ہے۔ تیار کرنے سے پہلے اسے اس کے بیٹے کو دیا گیا فیڈ کروانے کے لیے۔ اس نے دیکھا وہ بالکل اپنے باپ جیسا تھا، صرف ہنسنے پر اس کے گالوں میں اس کے جیسے ڈمپلز پڑتے تھے۔ اس کی بھوری آنکھوں میں چمک ہی عجیب تھی، الگ سی، جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے تو آج تک محسوس کیا تھا دیکھنا اور دیکھ کر سمجھنے کا فن اس میں ابھی نہیں آیا تھا، تبھی خاموش ہو گئی۔ البتہ جب اس نے فیڈ کروا کر اسے پیار کیا اور اپنے بیٹے کی کلکاریوں پر کھلکھلانے لگی، تبھی فوراً جن کی طرح ایک دراز قد خاتون نمودار ہوئی، جو کہ کب سے ان کے ساتھ تھی بلکہ اس کے بیٹے کو سنبھال رہی تھی۔ اس کے بیٹے کو لے کر فقط اتنا بولی، وہ درکا ہے اس کے بیٹے کی کیئر ٹیکر۔ وہ روتے ہوئے اس کے بیٹے کو لے جانے لگی۔ جب حور نے جھپٹ کر لینا چاہا تب وہ رک کر بولی کہ سر نے جتنا ٹائم دیا ہے وہ ختم ہو گیا ہے، لہٰذا آپ کو مزید پیار کرنے کے لیے واپس اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جو سر نے سیٹ کیا ہے۔ وہ چلی گئی، پر گمسم کھڑی حور تو اپنے بیٹے کو دیکھ کر خاموش تھی، جس نے پوری بات سن کر اپنی ماں کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ حور کا دل دھڑکا، اسے لگا وہ اتنا سا بچہ جیسے سب کچھ سمجھ گیا ہے اور اب اسے مسکراہٹ سے دلاسا دے رہا تھا، پر یہ کیسے ممکن تھا؟ اس نے اپنی غلط خیال کو جھٹکا اور پاؤں پٹک کر رہ گئی۔ اسے سعید سے شدید قسم کا شکوہ ہوا کہ اس کے بیٹے سے پیار کرنے کے لیے ٹائم سیٹ کیا ہے اور خود جب چاہے جہاں چاہے جس وقت چاہے اس پر اپنی محبت لٹانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف تھا؟ یہ تو سراسر جیلسی تھی اپنے ہی بیٹے سے، جو حور کو شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ حور کو غصہ تو بہت آیا، پر اس کے سامنے آج تک کسی کی چل سکی ہے جو اس کی چلتی؟ وہ خاموشی سے تیار ہوئی۔ تیار بھی کیا ہونا تھا، سارے میک اپ کو تو وہ ترسی نگاہوں سے دیکھتی رہی، بس اس کے بال کو سعید کی مرضی سے اسٹائل دیے جا رہے تھے بغیر ایک بال کاٹے۔ خوبصورت تراش خراش والا لباس پہن کر وہ بالکل چھپ گئی اس میں کہ اس کا ایک بھی پور لوگوں کی نظروں میں آنے سے قاصر تھا۔ اتنی پوزیسونیس کہ وہ ششدر تھی۔ پہلی دفعہ اسے لا کر اس کے بغل میں کھڑا کیا گیا اور شاید لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی موجودگی میں اس کا مضبوط بازو جب گھوم کر اس کی کمر میں آیا، اس کی دھڑکنیں ساخت ہو گئیں۔ اس کے لمس پر وہ سرخ تھی حیا سے، جس کی لرزش سے وہ بھی واقف تھا، پر اس نے کبھی توجہ دی تھی کیا؟ یا اس پر ان باتوں کا اثر ہوتا؟ اس کی کیفیت سے تو کبھی انجان نہیں رہا تھا، پر وہی اس کا سحر عالم جو اپنی عین کے معاملے میں دنیا کی نہیں اپنی سنتا تھا، جو اس کا دل کرتا تھا، وہ قطعی برداشت نہیں کرتا تھا کہ دنیا کی مرضی سے وہ اپنی عین کے ساتھ چلے، بلکہ وہ ایک بیسٹ وہی چاہتا تھا جو اس کی بیوٹی کے لیے اچھا ہو۔ وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی جب عالم سے ایک ساتھ گلے لگتے عارف داؤد کا کہکا فضا میں بلند ہوا۔ عالم نے متبسم نظروں سے عارف کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی، جو اپنے عالم کو سامنے پا کر پلکوں پر آئی تھی۔ یہاں آؤ، اسے پیچھے ہٹتے دیکھ کر اس نے واپس اپنے پاس بلایا۔ وہ جھیم کر پاس آیا اور ایک چھوٹے کی بچے کی طرح
اندر ہی اندر سے سکتا اس کے چوڑے سینے میں چھپ گیا۔ اتنا کوئی انتظار کرواتا ہے؟ وہ شکوہ کرنے لگا۔ بدلے میں عالم نے مسکراتے اس کے گرد گرفت تنگ کی۔ وہ ہنس پڑا۔ میں بھی ایک قسم کی تڑپتی محبوبہ ہوں۔ داد نے شکوہ کیا۔ عارف کہکا لگا اٹھا۔ عالم نے مسکراتے اسے ساتھ لگایا۔ میری محبوبہ بننے کے لیے تمہارے جیسی نازک مزاجی کام نہیں آئے گی۔ وہ بدلے میں اپنے مخصوص گمبھیر لہجے میں بولا جسے حور کے کانوں سے دھواں نکل گیا جبکہ اس جملے سے محظوظ ہوتے۔ عارف اور داؤد کا معنی خیز کہکا فضاؤں کے سپرد ہوا اور ان کے اس طرح کے کہکہوں پر حورالعین کا وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ اس کا دل کیا دونوں کے منہ پر گارڈ سے کہہ کر مکے برسائے۔ بے شرم کہیں کہ بھلا سالوں بعد آئے اپنوں سے کوئی ایسا رویہ رکھتا ہے۔ سب کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر عالم نے عارف کو عین کو گاڑی کی طرف لے جانے کا اشارہ دیا۔ دونوں مؤدب ہو کر سر جھکا کر حورالعین کی طرف اطراف میں آئے اور جھک کر اس کے لہنگے کو ذرا سی چٹکیوں میں تھام کر گلا کھنکارتے خادم کی طرح عرض کرتے بولے، چلے ملکہ عالم۔ انہوں نے آگے کی سمت اشارہ دیا۔ حور جھیم کر دونوں کے بازوؤں میں اپنے ہاتھ ڈال دی۔ انہیں خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گئی۔ انہوں نے پلٹ کر سعید کی جانب دیکھا جہاں ان کی طرف متوجہ نہ ہو کر بھی سرد نظروں سے کھڑا تھا۔ جی ہم تو آپ کے قدموں میں نچھاور ہو جائیں۔ چلیں چلیں، آپ کی سلطنت آپ کی منتظر ہے۔ وہ یک زبان میں بولے اور آگے بڑھ گئے۔ حورالعین سرخ سی دل چاہا کھلکھلا جائے پر سعید کی ناراضگی سے سختی سے لب پیچھے چل رہی تھی۔ ایک لمبی سی سیاہ گاڑی ان کی منتظر تھی۔ گارڈ نے انہیں گاڑی کی طرف آتے دیکھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ کیا آپ کا حور چہرہ ہم دیکھنے کی جسارت کر سکتے ہیں ملکہ؟ وہ شریر لہجے میں بولے۔ حور سٹ پٹا کر نفی میں سر ہلاتی انہیں مایوس کر گئی۔ وہ بیس تو یہاں نہیں۔ پھر وہ چڑھ کر بولے۔ حور اپنی جان پھنستے دیکھ کر ایک دم آگے بڑھتی انہیں بوکھلائے ساکن چھوڑ کر گاڑی میں اندر بیٹھ گئی۔ یہ پہلے سے تیز نہیں ہو گئی؟ عارف نے صدمے سے دہائی دی۔ یہ تمہاری ناگن بہن کے کرتوت ہیں۔ داد نے دانت پیسے۔ حور میں تمہارا کزن جیجا۔ صدمے میں ڈوبی آواز آئی۔ وہ ایسی انجان بن گئی جیسے بحری ہو۔ یہ ہماری حور نہیں۔ ہمیں دیکھنے دے اس کا چہرہ، کہیں وہ کسی اور کو تو نہیں اٹھا کر لایا؟ دروازہ بند ہوتے دیکھتے وہ دکھ صدمے تکلیف کی کیفیت سے دو چار بولے۔ مان داد نے اچانک اس پر حملہ کیا۔ ایک زوردار اس کے منہ پر گھونسا جڑتے عارف کو لڑکھڑاتا بوکھلایا ہوا چھوڑ کر وہ پیچھے ٹرن گھماتا واپس بھاگا۔ خبردار اسے چھوا بھی، میں تمہارا قتل عام کر دوں گا بے غیرت۔ عارف سنبھل کر دھاڑا اور سب کو بوکھلائے گھبرائے چھوڑ کر اس کے پیچھے ہی بھاگا۔ ان کے وہاں سے بھاگنے پر ہی بلٹ پروف سعید عالم کی گاڑی میں بیٹھی حورالعین کی گاڑی کا دروازہ ناک کر کے درکا نے اس کے گود میں سوئے ہوئے بیٹے کو ڈالا۔ وہ گاڑی کے دروازے لاک کر دیے۔ حورالعین کا لمس پا کر اس نے اپنی بھوری آنکھیں اس کی روشن آنکھوں میں ڈالیں اور ایک کھلکھلاتی کلکاری ماری، میرا معصوم سا بیٹا۔ وہ اسے سینے میں بھینچ کر باہوں میں چھپا گئی۔ درکا یورپین مشہور کنگ فو اور کنگ باکسنگ لیڈی تھی جسے سعید نے خاص طور پر اپنے بیٹے کے لیے ہائر کیا تھا۔ اس جاب کو اس نے اپنی سعادت عقیدت سے قبول کیا بلکہ فوراً اس ڈیوٹی کا جوائن کرنے کی درخواست بھی کر دی۔ پھر بھلا سعید کو کیا اختلاف ہو سکتے تھے؟ اس نے بلا لیا اسے سعودی عرب میں۔ وہ کھینچ کھانچ کر ایک دوسرے کو مارتے گرتے پڑتے۔ جب سعید کے پاس پہنچے تو وہاں ڈھونڈنے سے بھی انہیں کوئی چھوٹا پیس نظر نہیں آیا۔ کہاں گیا فتنہ؟ وہ دونوں سعید کو سر سے پیر تک جھانچتے، طیارے میں بھی دیکھ آئے پر انہیں پورے ایئرپورٹ پر کہیں نہیں ملا۔ وہ کہاں گیا؟ انہوں نے پریشان بوکھلاہٹ دکھ سے سوچا اور ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے کہ ان میں ایک کو اسے پہلے ہی ڈھونڈنا چاہیے تھا۔ سعید عالم کا بیٹا کہاں ہے؟ عارف بھاگ کر گارڈ کے پاس گیا جو سعید کے ساتھ ہی آیا تھا۔ مس درکا کے پاس وہ مؤدب ہو کر بولا۔ دونوں نے الجھ کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر اسے یہ مس درکا کون ہے؟ انہوں نے ناسمجھی سے پوچھا جبکہ دونوں کے ہاتھا پائی سے منہ سے خون نکل رہا تھا جسے وہ رومال سے صاف بھی کر رہے تھے۔ بیبی کی کیئر ٹیکر ابھی انہیں میم کے پاس ہی لے گئی ہیں۔ گارڈ نے انہیں پہلے کے انداز میں جواب دیا۔ چل دیکھتے ہیں درکا شرکا مارکا چالوکو کون ہے جس نے ہمیں اپنے چھوٹے بیس سے دور رکھا ہے؟ فتنی کہیں کی۔ داد نے لڑائی کے انداز میں بازو فولڈ کیے اور گاڑی کے سمت خطرناک انداز میں بڑھا۔ ان کے پیچھے ہی سعید سب سے مصافحہ کر کے الوداعی کلمات ادا کرتے مسکراتی گاڑیوں کے سمت بڑھے۔ ان دونوں کی بے چینی اس کی آنکھوں سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ ہو از ڈریکولا آئی مین درکا؟ گاڑی کے پاس پہنچتے انہوں نے غصے سے کس قدر دھاڑ کر پوچھا۔ گارڈ گھبرا گئے۔ کیا ہے؟ بھاری کس قدر سخت آواز پر دونوں آس پاس کے بجائے گاڑی کے ڈور کی طرف دیکھا جہاں سیاہ مائل رنگت والا کوئی چوڑا لمبا پہلا وجود ان کے سامنے بازو سینے پر باندھ کر کھڑا تھا۔ اس کے سر پر چھوٹے چھوٹے بال تھے اور سیاہ گہری غصے بھری آنکھوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔
داد عارف کا حلق خشک ہو گیا اسے دیکھتے۔ وہ تو ان سے لمبا چوڑا پہاڑ جیسا وجود رکھتا تھا۔ عارف نے داد کو کندھا مار کر بولا۔ داد نے سر ہلاتے گلا کھنکارا اور قدرے شائستگی کا مظاہرہ کرتے کہا، بھائی صاحب، ہم اس ڈریکولا کو ڈھونڈ رہے ہیں جو ہمارا بھتیجا لے کر غائب ہوئی ہے۔ چڑیل عورت بات کرتے وہ درگاہ کے نام پر غصہ ہو گیا۔ سامنے والے وجود کی آنکھوں میں چنگاریاں بھڑک اٹھیں جسے عارف دیکھ کر داد کو ٹھوکا مار کر متوجہ کیا۔ دیکھو بھائی، ہماری آپ سے کوئی جنگ نہیں، آپ کو بھی بھلے آدمی لگتے ہو۔ ہم اس چڑیل ڈائن بھوتنی کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے ہم سے ہمارا جگر کا ٹکڑا چھینا ہے۔ ہماری آہیں لگیں گی اس پپے کٹنی کو۔ داد کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ سامنے ہوتی ہوئے اس کا حشر نشر کر دیتا۔ سمجھتی کیا تھی وہ ان کے سامنے ان کے شہزادے کو غائب کرنے والی، اسے معلوم ہی کیا تھا۔ کتنا تڑپے تھے وہ فتنے کے لیے اور وہ محترمہ اڑا کر لے گئی بیچ سے۔ تو بھی کچھ بول میچتے ہیں۔ وہ خاموش کھڑے عارف پر چڑھ دوڑا جو بوکھلا گیا۔ ہاں چڑیل، کوئی بھٹکی آتما ہوگی، اس نے جیسے گڑبڑا کر تائید کی، میں ہی ہوں درکا، ڈریکولا بیبی کی کیئر ٹیکر۔ وہ دونوں کے چہرے کو دیکھتی سینے پر بازو باندھ کر سکون سے بولی۔ در حقیقت اس کے لہجے میں ضبط کی چنگاریاں تھیں۔ وہ اردو سے واقف تھی اور ان کی ساری باتیں بھی اپنے بارے میں سن سمجھ چکی تھی۔ اچھا مذاق ہے بھائی، تجھے تو ٹھیک طرح سے عورت کی طرح بولنا نہیں آتا، داد نے کہکا لگاتے اس کے پھولے بازو پر ہاتھ مارا۔ وہ صرف دیکھتی رہی۔ عارف بھی بے تحاشا ہنسنے لگا۔ وہ سچ کہہ رہی ہے، دفعتاً عالم نے متبسم لہجے میں دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر درگاہ کی تعارف کی تاکید کی اور ان کے بیچ سے نکلتے ڈور کھول کر اندر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے وہاں سے نکلی اور اب وہاں سے صرف عارف، داد اور درگاہ کھڑے تھے۔ انجوائے اٹ، شیر نے گاڑی میں بیٹھ کر ان کی حالت سے محظوظ ہوتے کہکا لگایا، ساتھ ہی کہتے آنکھوں پر سن گلاسز لگا کر وہاں سے خود بھی نکل گیا۔ جہاں حسین چہروں سے مسکراہٹ سمٹ گئی تھی وہیں چہرے کا رنگ بھی ساتھ اڑتا نظر آیا۔ درگاہ پرسکون نظروں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب بتاؤ، میں ہوں ڈریکولا بہنا۔ داد کے منہ سے شفقت بھری سسکی نکلی، ہماری مردنما بہنا۔ عارف نے مان بھری پکار لگائی، ہماری معصوم درگاہ۔ وہ دونوں ایک قدم پیچھے لیتے ساتھ سسکے، میں اس الدو جہان کا معصوم والبچہ آپ کی الشان میں والگستاخی کر کے معافی کا الطلبگار ہوں، میری معصوم درگاہ بہنا۔ وہ کپکپائے لہجے میں کہتا، داد کو ایک قدم آگے چھوڑ کر پیچھے ہوا۔ میں بکرے کی طرح میں بند کر، میری لائنیں بول، بہت سی امپریس کی ہیں۔ داد کی گھڑبڑائی مسکین صورت کے ساتھ کچھ بولنے کے لیے میں کرتے دیکھ کر اس نے سرگوشی کی، میں الہدین کا معصوم والبچہ آپ کی عالیشان میں گلستان کر کے معافی کا تبلیغار ہوں، میری معصوم ڈریکولا۔ اس کا نام بھول کر بری طرح بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا اور دوسرا قہر، اس کمینے پتہ نہیں کیا کیا بولا تھا۔ اسے جو سمجھ آیا وہ بولتا کیا۔ اب اس کا نام بھول کر اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ جہاں ایک جسم میں دوڑ لگاتے عارف نے کہکا لگایا، وہیں درگاہ نے ایک دم اس کی گردن میں بازو ڈال کر اسے اپنے شکنجے میں کھینچا۔ باجی مر جائے گا، داد بوکھلا کر وہاں سے بھاگتا صدمے سے عارف کی رنگت دیکھ کر بولا، یہاں آؤ، میں تمہاری عالیشان میں گلستان کرتی ہوں۔ درگاہ نے دھاڑ کر داد کی کمرے میں بازو ڈالا، عارف مجھے بچاؤ۔ اس کی چیخیں عروج پر تھیں، وہی عارف اس کا ساتھ گھسیٹتا جاتا، مرنے جیسا ہو گیا۔ یہ عالم نے کس گناہ کی سزا دی ہے؟ عارف نے پھنسی پھنسی آواز میں دہائی دی، بے غیرت کمینے، تجھے ہی کیڑے نے کاٹا جو حور کے بازو تھامے، داد نے غرا کر کہا اور درگاہ کو مکے برسانے لگا جو سکون سے انہیں گھسیٹتے ہوئے جا رہی تھی۔ عارف جانے، مجھے لگتا ہے میری عزت خطرے میں ہے، داد نے روتے ہوئے جیسے دہائی دی، لعنت ہو تیری اس سوچ پر، عارف نے کلس کر کہا اور دونوں معصومیت سے درگاہ کو دیکھنے لگے جس نے داد کی کمر میں گرفت اس طرح سے سخت کی تھی کہ اسے اپنی ہڈیاں ٹوٹتی معلوم ہوئی۔ میری بونی کا خیال رکھنا، اس سے کہنا اس کا داد اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس نے مصنوعی سسکی بھری، میری تو ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی، اے بہنا ہم پر رحم کر، عارف نے درگاہ کو دیکھتے دہائی دی جس نے خوخوار نظروں سے گھورا، سر کی طرف لے چلو۔ وہ بھاری آواز میں بولی کہ دونوں خوفزدہ ہو گئے، ہمارا معصوم بیبی۔ وہ دونوں بیبی کو یاد کر کے سسکے، جانے کیسے گزرے گی اس معصوم کی، یہ عالم نے کون سی سزا دی تھی اپنے ہی معصوم بیٹے کو۔ ان کی ابھی سسکیاں مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب درگاہ نے بے دردی سے داد کو گاڑی میں پھینکا اور فوراً سے خود بیٹھ کر عارف کو اندر گھسیٹ لیا، بغیر وقت کے اس کا دوسرا بازو داد کی نازک گردن کو دبوچ گیا۔ مسو جانا کہاں ہو بیبی؟ عارف کو شدت سے اپنی بہن کی یاد آئی، ایسی بلاؤں کو وہی سنبھال سکتی تھی۔ گاڑی جیسے ہی عالم ولا کے قریب پہنچ رہی تھی، حورالعین نے دھڑکتے دل کے ساتھ عالم کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلاتا ہوا
لبوں سے لگا کر بولا، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے عالم۔ وہ گھبرائے لہجے میں پیچارگی سے بولی، میں ہوں نا قریب۔ اس کے گرد بازو ڈال کر اپنے ساتھ لگاتے سر پر بوسہ دیا۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا، اس لیے ساتھ لگا کر حوصلہ دینے لگا۔ سب گاڑیوں سے آگے وہ شاندار گاڑی تھی جو روٹ پر جب پھسلتی سیدھا اس محل نما سجی خوبصورت عمارت کے سامنے آئی۔ سیاہ وسیع گیٹ اس کی گاڑی کے نمبر کو ٹریک کر کے خود بخود واہ ہوتے چلے گئے۔ گارڈ ویسے ہی مستعد کھڑے تھے، اس کی گاڑی کو دیکھتے کھل کر مسکرائے اور خوشگوار حیرت و سکتے میں انہوں نے سلام کیا، جس پر عالم نے سر ہلا کر جواب دیا۔ مین گیٹ سے گاڑی سفید ماربل کی روش پر پھسلتی جا رہی تھی، جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہوئی۔ سفید روش کے دونوں اطراف سرسبزہ تھا، دور دور تک وسیع پیمانے پر پھیلا یہ لان عالم ولا کا تاج تھا۔ لان میں خوبصورت لہلاتے پھول جن پر تتلیاں دور سے رقصاں نظر آ رہی تھیں، اونچے قداور درخت جو شانے بے نیازی سے گردن اکڑائے کھڑے تھے، لان میں مجسموں کے منہ سے نکلتا پھوارے کی مانند پانی جیسے خواب نگر میں آ گئے ہوں، پر یہ در حقیقت ایک بیسٹ کا محل تھا جہاں وہ اپنی بیوٹی کو لا رہا تھا۔ شہریار جو اس کا ویلکم کرنے خاص اسلام آباد سے کراچی آیا تھا، اس سے مل کر بے تحاشا خوشی کا اظہار کرتے، اس سے میٹی کا کہتے واپس اسلام آباد چلا گیا تھا۔ عارف داد بھی پیچھے آ رہے تھے۔ ایک بار پھر سب مل بیٹھے تھے ساتھ۔ ہم پہنچ گئے۔ سفید روش پر چلتی گاڑی جب گول ستونوں والے چھت تلے دیگر گاڑیوں کے ساتھ آ رکی اور وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے اس کی طرف ڈور کھول کر اسے نکالا، تب وہ بوکھلائے ہراساں لہجے میں گویا ہوئی۔ دھڑکنیں تو عالم کی بھی بے ترتیب تھی، پر اس سے زیادہ اسے سرشاری تھی جب وہ فاتحہ بن کر اس کی بہن کے سامنے رکے گا کہ میں تمہارے گناہ گاروں کا وجود اس زیر زمین سے مٹا چکا ہوں، تب کتنا فخریہ لمحہ ہوگا اس بھائی کے لیے۔ وہی محسوس کرنا چاہتا تھا اور اپنی بہن کی تڑپ انتظار کو ختم کرنا تھا، جسے اپنے اندر کی بھی۔ اس نے بغیر کچھ کہتے اس کے گرد حصار ڈالا اور گھر کی سمت چل پڑا۔ حورالعین کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹی، پر سعید کا سہارا کہاں اسے گرنے دے سکتا تھا، بلکہ اس کے لڑکھڑاتے قدموں کو مضبوط کر لیا اپنے ساتھ۔ ان کا بیٹا ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں حد سے سوا تھیں، کانوں میں فضائیں عجیب سا شور مچا رہی تھیں۔ اس کے سامنے پپی مخصوص آواز میں بھاؤ بھاؤ کر رہا تھا اور سمی کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ صوفے سے ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی حالت کیفیت نے اسے عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر لیا تھا کہ اب جیسے دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ میرے رب، یہ کیسا وقت لمحہ ہے، یہ کیوں مجھ پر میری کیفیت پر بھاری پڑ رہا ہے۔ وہ اللہ کو صدا لگانے لگی۔ اسے لگا باہری گیٹ جیسے کھلا ہے اور ایک پرسکون جھومتا ہواؤں کا پرجوش پرشریر رقصاں جھونکا اس کے دل و احساس کو اپنے گھیرے میں لے کر اس پر حصار بنا گیا ہے۔ اور جب سکتے میں بیٹھی سمی نے اس جھونکے میں روتے ہوئے گہرا سانس بھرا، جیسے منجمد ساکت و جامد ہو گئی۔ سنسنی خیز لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ دھڑکنیں یوں زیر و زبر تھیں جیسے جوگی منزل عشق پا کر مدہوشی میں رقصاں ہو۔ ماحول انوکھے جلترنگ ساز میں گنگنا رہا تھا۔ کچھ دیر جو وہ اکیلی اس محل نما گھر میں بیٹھی سسک رہی تھی، کیسے گنگناتا کھلکھلاتا روشنیوں سے پر گھر تھا۔ آج سکوت میں چھایا وہ تنہا وجود رہ گیا تھا۔ وہ وحشت زدہ سی اس گھر میں اکیلی بیٹھی تھی، جیسے دور کہیں دور بھی زیرو نہ ہو۔ ماحول اس قدر وحشت ناک تھا کہ اس کی گھٹی گھٹی کربناک چیخیں سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ سجے سنورے گھر میں تنہا تھی، جہاں کبھی متبسم نظروں سے اس کا بھائی اپنی شہزادی کو دیکھتا، جہاں مسکان کی شرارتیں ہوا کرتی تھیں، جہاں عارف کی معنی خیز پر عالم سے سہمی نظریں ہوا کرتی تھیں، جہاں دو بھائیوں کی چھیڑ چھاڑ تو کبھی داؤد الف بھی شامل ہو جایا کرتے تھے۔ جس گھر میں زندگی گنگناتی تھی، وہاں قبرستان سے گہرا سناٹا چھایا دیکھ کر اس کا دل پھٹنے پہ آ گیا تھا۔ عالم ولا میں زندگیاں گنگناتی رقصاں تھیں، ایک عالم کے جاتے سارے بکھر کر دور ہو گئے تھے۔ اسے لگا جیسے شہر و ملک مٹی ویران وحشت زدہ ہوں اس کی غیر موجودگی سے۔ ملک سے مٹی تک میں جیسے سکوت اترا محسوس ہوا اسے۔ وہ اللہ سے دعائیں مانگنے لگی، کیونکہ اس کا ایمان کامل تھا کہ دعائیں ہی وقت نصیب حالات بدل سکتی ہیں، اور دعائیں وہ ہوں جن میں وسوسے، ڈگمگاہٹ، گھبراہٹ، مایوس یا بدگمانی دور تک نہ ہو۔ نہ ہی یہ سوچے کہ ایسا تو ممکن نہیں، بھلا پھر کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ممکن ہو سکتا؟ کیا نعوذ باللہ میرے رب کی ذات کسی چیز کو، کسی کے نصیب کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتی؟ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے پاس ناممکن کچھ نہیں۔ وہ دو جہاں کا بادشاہ، کل کائنات کا مالک ہے، جس نے مٹی سے انسان بنایا اور اس انسان میں روح پھونکی کہ وہ بولنے چلنے لگا۔ آج کل دجال صرف شخصیتوں کو زہم ہونے لگا ہے خود پر کہ ان کے پاس کچھ بھی ناممکن نہیں، پر انسان پتلے تو بنا سکتا ہے مٹی سے۔ میرے پاک رب اس
رحمان رحیم کی طرح اس میں روح نہیں پھونک سکتا۔ انسان چاہے جتنی مرضی ناممکن کو ممکن کرنے میں صرف کر دے، پر جب تک میرا رب العالمین نہیں چاہے وہ چیز و کام ممکن کی منزلیں طے نہیں کرتا۔ صرف اور صرف ایک ہی چیز اسے ممکن بنا سکتی ہے، اور وہ ہے یقین کامل ایمان سے اپنے پاک رب بے نیاز بادشاہ دو جہان کے مالک سے گڑ گڑا کر دعا نہ مانگی جائے۔ دعا تو بکھرے نصیب بدل دیتی ہے، سبز قدم کو خوشبخت بنا دیتی ہے۔ اس دعا میں اتنی طاقت ہے کیونکہ میرے رب کو اپنے بندے کا مانگنا بہت پسند ہے، حالانکہ وہ ناواقف نہیں ہوتا اس سے کہ اس کا بندہ کیا چاہتا ہے، اسے اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ واحد لا شریک ہے، جانتا ہے اس کے بندے کو کیا چاہیے، پر وہ چاہتا ہے اس کا بندہ اس سے مانگے بغیر جھجکے، پختہ ایمان سے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ بندہ اگر تو مجھ سے ایک دعا مانگے گا تو میں تمہاری جھولیاں بھر دوں گا، بشرطے کہ تو مانگ مجھ سے، اپنے رب سے مانگ، کیونکہ میں ہی ہوں تیرا۔ باقی یہ دنیا تو فانی ہے، فریب ہے، تجھے کسی سے نہیں مانگنا، تو صرف مجھ سے مانگ، کیونکہ یہ تو ساری میری خلقی مخلوقات ہیں، وہ تیری ضرورتیں پوری نہیں کر سکیں گی، جس کے سامنے تو مجھے چھوڑ کر ہاتھ پھیلاتا ہے، جس کے سامنے تو مجھے چھوڑ کر گڑگڑاتا ہے۔ اگر کوئی تیری دعا قبول کرنے کی طاقت رکھتی ہے تو وہ صرف پاک کل جہان کے رب کی مان امیدیں صرف اللہ پر رکھی جاتی ہیں، جس طرح اس سے سکتی بہن نے رکھی۔ اللہ پاک نے اس کے پاس دولت کی تو اتنی ریل پیل کی تھی کہ وہ اب نکل کر اسے دنیا میں ڈھونڈنے لگے، یا اپنے ملازمین کو بھگائے اسے ڈھونڈنے کے لیے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے چلتے اس مضبوط سینے چوڑے توانا وجود کے مالک عارف کو بھی کہہ سکتی تھی، اس پر بھی ایمان امیدیں جوڑ سکتی تھی، پر نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ دنیا ہے چند منٹوں کا تماشا، یہ لوگ ہیں گڈا گڈی جن کی ڈور اوپر بیٹھے بے نیاز بادشاہ دو جہان کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ پھر وہ کیا ان سے آس امید مان توقعات باندھتی جن کی ڈوری تو وہ پہلے اپنے ہاتھ میں تھامے بیٹھا ہے۔ اس نے بھی ان لوگوں سے مان نہیں باندھا، نہ ہی توقعات۔ وہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائی، جیسے ابھی اپنے گھر کی طرح پڑتے دھمکدار قدموں کی آواز سنتی، کامتی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ایک ایک بھاری قدموں کی دھمک اس کے دل پر آ رہی تھی، جیسے کوئی جان سے عزیز اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس دن سے اس کی پکار سن کر وہ مسلسل شکرانے کے نوافل ادا کر رہی تھی کہ اس کے رب اس پر رحمان ہوا ہے، اس نے اس کے ترستے کانوں میں شہد گھولا ہے، تو وہ کیوں نہ اس کے نوافل ادا کرتی۔ وہ پورے لاؤنج میں اکیلی دروازے کی سمت پشت کیے کھڑی در حقیقت اپنے وجود سے ختم ہوتی تڑپ، سسک، آہوں، صداؤں، درد، تکلیف کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایک دم کیوں خود کو توانا محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کے وجود میں خوف پھیل گیا کہ کیوں اس کے دل سے تڑپ ختم ہوئی۔ اس کے بھائی کی وہاں جیسے صبح کا اجالا پھیل گیا، بس ایک رب کے نام کی باز گشت تھی۔ اس کا دل بس رب سے ہم کلام تھا، اور اس کی مٹی کے وجود کی ضرورتیں آہیں بالکل ختم ہو گئی تھیں۔ کیوں اللہ، وہ جیسے اپنے بھائی کی تڑپ کو ختم ہوتے پا کر خود مچل اٹھی۔ اس کا رواں پرسکون ہو رہا تھا، پر وہ نہیں، نہ ہی اس کی آنکھیں۔ دفعتاً ایک بار پھر سب کچھ ساکت سن ہو گیا، سب کچھ ویران پڑ گیا، ہر طرف گہری خاموشی کی وحشت چھا گئی۔ مان اس وحشت ناک خاموشی میں کوئی سرسراہتی سرگوشی گونجی تھی، کیونکہ اللہ نے انتظار ختم کر دیا تھا، اس کا شہزادہ بھائی لوٹا دیا ہے۔ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے وہ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی سے بولا۔ وہ کیسے نہ سمجھتا اس کی کیفیت، کیونکہ سعیر عالم کی کیفیت اس سے جدا تو کبھی نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں تو ایک ہی آگ میں جلے تھے، فرق تو یہ تھا کہ ایک وجود جل کر کندن ہو گیا تھا، تو دوسرا حیوان۔ ظلمات سمیہ عالم برداشت کیے تھے، سمیہ عالم نے برداشت کیے ظلمات، سعیر عالم نے سہے۔ دشت و وحشت کی وہ باسی بھی رہی ہے، دشت و وحشت کا وہ بادشاہ۔ اس نے دامن بچا کر خدا کا سہارا لیا، اس نے خنجر اٹھا کر حیوان کا خاتمہ کیا۔ اس نے عشق مقدس میں ہجر کی گھڑیاں جھیلیں خود پر، اور اس نے عشق مقدس حق نبھا کر فاتح عالم کا جھنڈا لہرایا۔ تمہیں چھپنا چاہیے تھا اور مجھے ڈھونڈنا۔ سسکیوں کے درمیان التجائیں ہوئیں۔ اس آہ پر وہ کہنا چاہتا تھا کہ اب مزید یہ کھیل مجھ سے نہیں کھیلا جاتا، پر الفاظ ہی ساتھ چھوڑ گئے۔ میں بڑا ہو گیا ہوں، چھپ کر آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا۔ بھوری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر کر اس کی بھوری شیف میں جذب ہو رہے تھے، وہ بھیگی آنکھوں سے اس کے میرون دوپٹے میں ڈھانپے سر کو دیکھتے برس رہی تھی۔
اور میں تھک گئی اس ہجر کے کھیل سے عالم۔ وہ ایک دم لہرا کر گھٹنوں کے بل نیچے گرتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اور میں یہ التجا کر آیا ہوں اس سے عشق عالم کو مت تڑ پائیں۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل گرتا سسک کر بولا۔ ان کے پیچھے جو گاڑیاں داخل ہوئی تھیں ان سے نکل کر بھاگتے جو اندر پہنچے عارف داد درکا نورالعین دھڑکتے دل سے اندر داخل ہوئے تھے۔ سامنے کا منظر ان کی روح کو گھائل کر گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک لرز اٹھے۔ لاؤنج میں دونوں ایک دوسرے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے سسک رہے تھے۔ سعید کا سر اس کے سامنے جھکا تھا تو اس کے اپنے رب کے وہ بھی ہاتھ جوڑ کر معافی کا طلبگار تھا تو وہ اپنے رب کے شکرانے میں مہو تھی۔ مجھے معاف کر دو سمی، یہ عالم ہمیشہ تمہیں اذیت دینے کا باعث بنا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر سسکنے لگا۔ میں تمہیں کبھی نہیں بچا پاتا اذیت تکلیف سے۔ میں چاہ کر تمہیں خوشیاں نہیں دے پا رہا، حالانکہ تمہیں خوشیاں دینے کے لیے میں خود کو نوچ دوں تو بھی گریز نہ کرتا۔ اماں دیکھ کر کتنی ناراض ہوں گی کہ میں ایک بہن کو بھی خوش نہیں رکھ پاتا۔ سب ساکت خاموش بت ہو کر اس بھاری گھڑی میں سانس روکے دل دہلا دینے والے منظر دیکھنے لگے۔ وہ پہاڑ جیسا مضبوط وجود ساری دنیا کو اپنے رب کی دی طاقتوں سے ہرا کر صرف ایک ہستی کے سامنے سر جھکائے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، اور وہ ہستی کوئی اور نہیں، اس کی ماں کا مقام رکھنے والی اس کی بہن تھی، جس سے یہ دشت و وحشت کی شروعات ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ طاقتور عالم کے روپ میں آیا، جس کے لیے وہ فاتح عالم ٹھہرا تھا۔ وہ سراپا عشق کے سامنے ہاتھ جوڑے رو رہا تھا، بے تحاشا رو رہا تھا، اتنا کہ جتنا وہ اپنی ماں کی قبر پہ نہ رویا، اتنا جتنا وہ اپنے باپ کو مارتے نہیں رویا، اتنا رویا جتنا وہ اسے بچپن میں کاٹتے ہوئے درد پر نہ رویا۔ وہ رو رہا تھا آج بالکل اس کے سامنے بکھر کر ٹوٹ کر، کیونکہ وہ اس کی ماں جیسی بہن تھی جو اس کا عشق مقدس تھی۔ وہ سعید عالم کا عشق تھی۔ سمیہ عالم اس پہاڑ کو عشق کے سامنے گھٹنا ٹیکتے دیکھ کر، اس کے زیر ہوتے دیکھ کر سب کی آنکھوں سے اشک رواں تھا۔ فاتح ایسا نہیں، تم فاتح ہو کر لوٹے ہو تو وہ بھی میرے لیے، تم نے اذیتیں جھیلی وہ بھی میرے لیے۔ کون بھائی اس وقت ایسا کرتا ہے ایک بہن کے لیے جتنا تم موت سے بھی لڑ جاتے ہو؟ اس کے لب سرگوشی میں ہلے، اس کی میچھی لہو کی مانند سرخ انگارہ آنکھیں کھل کر اس کے کامتے لبوں پر آئیں، دھڑکنیں جیسے ساخت ہو رہی تھی۔ وہ اسے انعام دے رہی تھی جو اسے دنیا سے نہیں اس سے چاہیے تھا۔ سمی نے کامتا لرزتا ہاتھ بڑھا کر صدیوں کے فاصلے مٹاتے اس کی آنکھوں سے اشک اپنی کامتی انگلیوں پر چن کر پھوٹ پھوٹ کر روتے اس کے وسیع سینے میں سر چھپا گئی۔ اس کی چیخیں ہچکیاں آہیں آج عالم ولا کی در و دیوار ہلا رہی تھی۔ دیکھو میرا رحمان رحیم، میرا عالم لوٹ آیا ہے۔ اس کی صدائیں عرش الہی تک جا پہنچے۔ اس کے پور پور میں سکون اتر رہا تھا۔ اس کا نور سے بھرا دل سجدہ ریز تھا۔ وہ عشق عالم میں عشق حقیقی تک جا پہنچی تھی۔ اس کی روشن آنکھوں میں اس کے رب کا نوازا نور اتر آیا تھا۔ مان وہ خاموش ہو گئی اور سب نے حیرت سے دیکھا۔ عالم نے گھبرا کر اپنے سینے سے لگے اس کے ہچکولے کھاتے وجود کو اچانک ساکت پڑتے دیکھ کر ہلایا۔ سمی، عالم نے پکارا، اور جب وہ اس کی سمت اس کی آنکھیں اٹھیں تو جیسے پور پور کانپ گیا ہو۔ وہ روشن تھی، کافی روشن، چمکتی ہوئی آنکھیں جن میں خوشی کی لہریں تھیں یا کچھ اور، وہ سمجھ نہیں پایا۔ دفتن وہ اس نور کو سمجھا اور مسکرایا۔ سعید نے مسکراتے اسے خود میں سمویا اور باری باری اس کی آنکھیں چومتے اپنی پیشانی پر شفقت بھرا بوسہ دیا۔ جانے عالم، وہ اسے خود میں چھپائے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا پرسکون ہو گیا، اپنے اندر سکون اتارنے لگا۔ ہاں، وہ آگ کا وجود اس کے سامنے برف سے بھی کئی گنا زیادہ پگھلنے کی رفتار رکھتا تھا۔ مسکرائی تو وہ بھی تھی، اور یہ مسکراہٹ کافی پرسکون تھی، جیسے زندگی کو فاتح کر گئی ہو میری شہزادی۔ وہ کئی لمحات یوں ہی سکون میں گزرے جب اسے اپنی شہزادی کی یاد آئی۔ مسکرا کر بولی۔ پیچھے سب پریشان تھے کہ وہ چیخ چیخ کر روتی سمیہ اچانک اتنی پرسکون کیسے ہو گئی۔ سب سے زیادہ دل تو عارف کا دھڑک رہا تھا۔ وہ کیوں اس کی شکایت نہیں لگا رہی، کیوں بتا نہیں رہی دماغ سے آری نے اسے کتنا رلایا تنگ کیا ہے۔ وہ ایک نمبر کا چچورا ہے۔ ایسے ہی لاتعداد سوال داد اور نورالعین کے دماغ میں بھی تھے۔ درکا تو 20 کو ایک عورت کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکتے دیکھ کر سکتے میں تھی۔ درکا جانتی تھی یہ وہ شخصیت تھی جس نے انڈر ورلڈ میں وحشت برپا کی ہوئی تھی۔ لوگ اس کی وحشت سے ہراساں تھے۔ 4 ماہ پہلے کی تو بات تھی جب وہ اس سے ملا تھا یورپ میں، جہاں وہ ایک قیدی کی زندگی گزار رہی تھی، پر اس نے اسے آزادی بخشی، بلکہ وہاں رہائش پذیر حیوان کے بھی ٹکڑے سب کے سامنے رکھے تھے۔ اس طاقتور وجود کو دیکھتے اس نے یہ سوچا تھا کہ وہ قطعی کسی کے سامنے زندگی میں جھکا ہوگا۔ اس نے کاٹنے کا انداز، جیسے اس نے ایک نہیں لاکھوں وجود آج تک کاٹتے آ رہا ہو، بلکہ اسے دیکھ کر تو وہ حیوان کھڑا ہو گیا اور اس کے قدموں میں جھک گیا کہ فار گیو می بیسٹ۔ تب درکا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا کہ یہی ہے دنیا کا بیسٹ، جس کی وحشت وہاں تک پہ پھیلی ہوئی تھی، اور آج وہ یہاں ایک عورت کے سامنے سر جھکا کر رو رہا تھا۔
बल्कि हाथ जोड़कर खुद को कसूरवार भी ठहरा रहा था। खुद देख लें, आलम मुतबस्सम सा बोला। सिमी ने इससे दूर होते इसकी आंखें दुपट्टे से साफ की और आगे बढ़कर इसकी पेशानी पर बोसा दिया कि सईद के रग रग में सुकून भर गया और वो पुरसुकून सा आंखें मीच गया। वही लम्हा था जब सबकी आंखें रवां हुईं, क्योंकि वो इन पर बीते हिजड़ इनकी मोहब्बत से आगाह थे। और आज इस फाते के माथे पर ममता भरा बोसा इसे सुरखरू कर गया था। आलिम ने सहारा देकर इसे उठाया तो दरवाजे पर खड़े वो सब आंखें पहुंचकर मुस्कुराते अंदर आए। नूरुलैन दाद के इंतज़ार में थी कि वो साथ आलम विला जाएंगे, क्योंकि आरिफ का बर्थडे था। पर यहाँ इसे धचका लगा, बल्कि इसकी रंगत सफ़ेद पड़ गई। बिलाशुबा वो गुलाबी आतिशी लहंगे घूंघट में कोई और नहीं, इसकी हूर थी। आज फिर हूर नूर सामने थी। फ़र्क ये था कि नूर को अपने जज्बात पर काबू पाना आ गया था और हूर अपनी मंजिल पा चुकी थी। सईद को देखकर वो मुस्कुराई थी, क्योंकि इसे यकीन हो गया था कि ब्यूटी के लिए इसका बीस्ट का वजूद लाजमी है। हर ब्यूटी के लिए एक बीस्ट लाजमी होना चाहिए, ताकि इसे बाहर के दरिंदों की दरिंदगी से बचाए। वो आलम के सहारे उठ खड़ी हुई तो नज़रें सामने घूंघट पे खड़ी हुरलैन पर गई, जिनके घूंघट से टप टप आंसुओं की बरसात जारी थी। वो मद्दम हिचकियाँ भर रही थी। दूसरे पल सिमी की भीगी आंखें बाहों में भतीजे पर गईं, जो भूरी आंखों से टुकर टुकर सिमी को ही देख रहा था। नजरुम तसादुम पर वो मुस्कुराई, भीगी आंखों से तासूदगी से मुस्कुराई और आलम का सहारा छोड़कर चलती ऐन के सामने आ गई, जिसका पूर पूर भीगा हुआ था पसीने में। इसे लगा कई मील मुसाफत तय की हो। इसके टप टप आंसू इसके बेटे के गालों पर गिरने लगे। वो सिमी से नजरें हटाकर अपनी माँ को देखता किलकारियाँ लगाने लगा। वो हाथ पांव हिलाता अपनी रोती हुई माँ को हंसाने की कोशिशों में था। शहजादी, इसके लबों से सरगोशी अदा हुई, जिस पर हुरुलैन सिसक गई। हाँ, ये वही थी जिसने तपती सहरा में इसके वजूद को नौचने से दरिंदों की दरिंदगी से छुपाया था। ये वही पुकार थी जो इसकी समातों में आज भी बाज़गश्त करती थी। ये वही सिमी थी जिसके लिए वो एक बीस्ट के कदमों में गिरी थी, बगैर मौत की परवाह किए। ये वही सिमी थी जिसने अपनी शहजादी को अपने शहजादे के लिए महफूज रखते बार बार इन दरिंदों के सामने इसकी आबरू छुपाते खुद को पेश कर दिया था। इस पागल औरत ने इस पागलपन में भी अपने भाई की अमानत में किसी को खयानत नहीं करने दी, बल्कि खुद इन दरिंदों हैवानों के पंजों में चीखती चिल्लाती रहती थी। अपने वजूद पर कौड़े बरसाए इसे अपनी ठंडी आगोश में छुपाया, अपना हलक खुश्क रखा, सबसे लड़कर इसके हलक को नम, अपने पेट की भूख को छुपाया और इसका पेट भरा। वो ममता थी, वो इश्क था, वो क्या कुछ नहीं थी इनके लिए। इसके एहसानों, इसकी मोहब्बत, इसके इश्क के सामने वो दब गए थे। सिमी हिचकियाँ भरती हुरुलैन के मुँह से एक तेज सिसकारी निकली। इसे लगा वो अपने पूरे कद समेत लहरा कर गिर जाएगी, रेजा रेजा हो जाएगी कि अब इसकी यहाँ टांगों में ज़रा सी भी हिम्मत ताकत नहीं बची थी। वो जैसे तपती धूप से छाँव में आ गई थी। वो अपनी मंजिल तक पहुँच गई थी। जाने से वो इसकी पुकार पर तड़प गई। फ़ौरन से हाथ बढ़ाकर घूंघट उठाए ऊपर रखा। सामने भी वो हसीन और हूर को मात देता मुखड़ा आंसुओं से भीगा हुआ था और इसकी दराज पलकें आरीज़ों पर झुकी। ऐन को लगाकर थोड़ी सी देर वो इसी कैफियत में रही तो इससे दूर रही तो इसका दिल फट जाएगा। और इसकी कैफियत को समझते आगे बढ़कर आलम ने इसकी बाहों से अपने बेटे को लेकर इसकी मुश्किल आसान की। हुरुलैन की लरसती पलकें इन सबीत पाँव से उठकर इन कनकती चूड़ियों से सरकती जब ऊपर आईं तो एकदम दिल की धक धक बढ़ी और इसकी औशन नीली आंखें साख्त। सामने ही वह नूरानी चेहरे वाली कोई और नहीं इसकी सिमी थी। कैसी रोशन चेहरे वाली थी, या वो पहले से ही रोशन चेहरा रखती थी। इसका दिल धक धक कर रहा था, जिसकी आवाज़ इसे अपने कानों में नहीं अपने घर में सुनाई दे रही थी। सिमी इसकी साख्त कैफियत देखती एक कदम का फासला खुद मिटाकर आगे बढ़ी और इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर पहला बोसा इसकी पेशानी पर दिया और फिर इसकी दोनों आंखें चूम ली। तुम हम दोनों की मताहे जान हो हुरुलैन, वो इसे खुद में बीजते हुए बोली। इसे एहसास से दफतन वो होश में आई और ख़ुद को ममता भरी पनाहों में पाकर फूट फूट कर रोती इसकी आगोश में यूं छुपी जैसे कोई छीन कर अलग न कर दे इसे। वहीं आलम के बाजू में आकर फितने का मुंह बन गया था। इसे लगा जैसे इसकी माँ ने कड़वी दवा मुंह में डाल दी हो। आलम इसकी कैफियत समझ रहा था। इसे गुस्सा तो आया इसके एटीट्यूड पर किसी पर आश्कार करके वो पागल को अब पागल करार नहीं देना चाहता था। हालांकि वो एक सचमुच का फितना जैसे इसके बाजू में पड़ा हो। बस करो मेरी जान, अब रोने के दिन गए, अब तो खुशियाँ आई हैं हमारी ज़िंदगी में, इन्हें मुस्कुराकर खुशामदीद कहते हैं, रोकर नहीं। वो इसकी पुश्त सहलाती सर पर बोसा दे रही थी। वो जान गई थी कि सारी दुनिया से घूंघट में छुपकर वो चांद चेहरा इसके दीदार के लिए आया था। नहीं, मुझे रोना है, वो इसकी भर कर तड़पी थी। इसके ज़िद्दी लहजे पर वहाँ सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मुझे कहीं नहीं जाना सिमी, मुझे आपके पास रहना है, इसने हिचकियाँ भरते कहा। नूर अपनी आहें दबाने के लिए मुंह पर सख्ती से हाथ जमा गई। दफातन फिजा गूंज उठी। अचानक से भारी वजूद दराम की आवाज़ समेत ज़ेरबोस हुआ। एक होलनाक चीख नूरलैन के हलक से बरामद हुई। वो वहशत ज़दा फैली आंखों से जर्द चेहरे के साथ मुंह पर हाथ जमाकर साकिन खड़ी हो गई। सब ने हैरत शिजदर कहीं बौखलाकर दरवाजे की सिफ्त देखा। और वहशत ज़दा सी सुन खड़ी सिमी के बाजू में सहम गई। इसने डरते डरते आवाज़ की तरफ पलकें उठाई। दूसरे लम्हे
خود بھی ساخت ہو گئی۔ سامنے ہی زمین پر عارف چت پیٹ کے بل پڑا تھا اور اس کے بازو ان کی طرف پڑتے دانت کی ٹانگ کو زبردست جکڑ میں لیے ہوئے تھے۔ نور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے لگا عارف کی ساری ہڈیاں منہ ہاتھ ٹوٹ چکے ہوں گے۔ مجھے چھوڑو ورنہ میں تمہارا خون کر دوں گا عارف، وہ گرایا۔ خون میں کروں گا تمہارا اگر یہاں کوئی میدان مارا۔ عارف کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کی ٹانگ کو کاٹ کر پھینک دے۔ سب کی سمجھ سے باہر تھی ان کی حالت۔ سمی کا تو دل کانپ گیا جب سوچا اس دھڑام کی آواز کسی اور کی نہیں عارف کی تھی۔ عالم کی محظوظ نظریں ان کی حالت پر تھیں، جبکہ اب حور کی نگاہیں سامنے دروازے کے پاس اپنے آئینے پر گئیں۔ فرق یہ تھا کہ آئینے میں جو اس کا عکس تھا اس کی آنکھیں سیاہ تھیں، سیاہ رات کی طرح برستی۔ نورالعین اس کے لب پھڑپھڑائے۔ سمیہ نے چونک کر دیکھا۔